الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظمه مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے ایک دفعہ پھر ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں. دعا کیجیے اللہ رب العالمین جل وعلا سے اس ذکر کی مجلس کو منعقد کرنے والے احباب کو دارین کی خوشیاں عطا فرمائے اور جملہ امور دنیا و آخرت کے اللہ رب العالمین جل وعلا عافیت ان کی اولادوں کا مقدر فرمائے. حضرات گرامی، کیونکہ درس نظام مصطفیٰ میں ایک نظم جو ہے وہ اصل عزت مصطفیٰ اور ناموس مصطفیٰ کا ہے، جو بنیاد ہے. ہماری اس درس میں کوشش ہوتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، آپ کے ارشادات اور آپ نے جو عملی طریقہ، جو پریکٹیکل طور پر اور اپنی ذات مبارکہ کے ذریعے جو زندگی گزارنے کی اور جو زندگی کے حقوق ہیں ان کی تکمیل کے لیے، ان کی ادائیگی کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیمات مرحمت فرمائی ہے اس کو سبقاً آپ کی خدمت میں ذکر کیا جائے. مگر اسی کے ساتھ کیونکہ یہ برگزیدہ مہینہ رجب شریف کا مہینہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان عظیم قدروں سے نوازا ہے جو کسی فرد بشر، کسی فرد ملائک اور نہ کسی رسول نہ کسی نبی کو یہ حاصل ہوا. اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں یہ منصب جلیل صرف اور صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ عظمت نصیب ہوئی ہے. تو جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام و عظمت اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان سے ہم واقفیت نہیں رکھیں گے تو اس وقت تک آپ کے ہوئے دیے نظام کی طرف ہماری طبیعتیں بیدار نہیں ہوں گی، ہماری طبیعتیں اس کی خوگر نہیں ہوں گی. تو اس لیے آج کا یہ درس حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے حوالے سے ذکر کیا جاتا ہے. لیکن اس میں یہ بھی اہتمام ضرور کیا جائے گا کہ اب تک جو آپ نے مختلف تقاریر سنی ہیں اور دروس سنے ہیں اور مسلم روایات سنی ہیں یا کثرت کے ساتھ جو علماء حقہ سے آپ نے باتیں سنتے رہتے ہیں منبر و واعظ پر، اس سے کچھ استفادہ ضرور کیا جائے گا. لیکن چند بنیادی باتیں مزید ذکر کی جائیں گی جو عموماً کتاب کے ورق کے اندر چھپ جاتی ہیں اور معراج شریف کے حوالے سے علماء نے اپنی کتابوں کے اندر معرفت ذات مصطفیٰ کے حوالے سے، محبت ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، حضور کی عظمت اور بزرگی کے حوالے سے جو علمی نکات اور علمی جو مباحث لکھے ہیں
ان مبحثوں کو آج کے درس میں، کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت مختصر ہوتا ہے، میں کچھ کا احاطہ کرنے کی کوشش کروں گا، اور کیونکہ یہ باقاعدہ درس ہے، عام جلسے کا وہ سلسلہ نہیں ہے، تو اس میں درس کے انداز میں ہی ان چیزوں کو ذکر کیا جائے گا، اور نکات کے حوالے سے اور اس میں ملنے والے عظمت کے وہ نقطے کہ جس سے ہم اپنے قلب و جگر کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی روشنی سے آشنا کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کو میں، کیونکہ کافی میرے پاس ہے، میں نے جمع کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وقت جتنی گنجائش ہمارے پاس رہے گی انشاءاللہ العزیز مقام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کی خدمت میں ذکر کیا جائے گا، کیونکہ یہ حق ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور محبت کے بغیر نہ نماز مقبول ہے اور نہ دین مقبول ہے، نہ کلمہ مقبول ہے، نہ کوئی مسلمانی کا کوئی تصور ہے۔ مسلمانی کا تصور، ایمان کا تصور، اسلام کا تصور، دین کا تصور، یہ مشروط ہے حضور کی محبت کے ساتھ۔ اگر عظمتوں کا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کرامات کا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام بزرگی کا اگر دل اعتراف نہ کرے تو وہ پوری زندگی کلمہ پڑھتا رہے، اس کا کلمہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں۔ اسی لیے ہمارے علماء نے جب بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کا ذکر کیا، یا قرآن کی کسی خاص آیت میں سرکار کے کسی عظیم وصف، شان، عظمت، بزرگی کو ذکر کیا گیا ہے، تو پھر اس بزرگی کے اصل مسئلے کو بتانے سے پہلے اس سے قریب مقدمات بنائے ہیں اور اس کی تشریحات اور تعبیرات، اس کی وضاحت، اس کے مفہوم کو کھول کر بیان کیا ہے تاکہ وہ اصل عظمت جو ہے وہ مکمل طور پر سمجھ میں آ جائے۔ اور ان تمام عظمتوں میں عظیم عظمت جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شایان شان جو معجزات حضور کو عطا کیے گئے، جو شان حضور کو عطا کی گئی ہے، تو اس کو بالفاظ ظاہر میں عرض کروں کہ اگر اس کے خلاصے کو ذکر کریں تو وہ دو بنیادی طور پر بنتے ہیں، ورنہ حضور کے معجزات تو اتنے ہیں کہ وہ حد حساب میں آ ہی نہیں سکتے، شمار میں آ ہی نہیں سکتے۔ قیامت تک جو اولیاء، علماء، مفسرین، محدثین پیدا ہوں گے وہ حضور کے معجزات کی تو ایک کڑی ہے۔ سرکار غوث اعظم کون ہے؟ حضور کا معجزہ ہے، ورنہ ایک آدمی اتنی سی عمر پا کر اتنا بڑا کام کر سکتا ہے؟ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کون ہے؟ یہ حضور کا معجزہ ہے، ورنہ اتنی سنگلاخ وادی کو اپنی محنت سے نرم کر سکتا ہے۔ تو یہ اولیاء کا وجود اور علماء کا وجود اور دین اسلام کے ہر حسن کا وجود جو ہے یہ حضور کے معجزات میں سے ہے۔ معجزہ، اس کو ذرا میں آسان کر دوں کہ میری مائیں بھی بیٹھی ہیں، معجزے کو ہم اس طرح لے لیں کہ ایک تو اس کو اگر عجز سے لے لیں، عین جیم زال، عجز، تو اس کا معنی یہ بن سکتا ہے کہ نبی کی زبان سے، نبی کے ہاتھ سے اور نبی کے ذریعے ایسے کام، ایسی چیزوں کا ثابت ہونا کہ نبی کا دشمن ہی نہ بلکہ نبی کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ اس کی مثال لانے سے عاجز ہو جائیں، تھک جائیں، ان کے لیے ممکن ہی نہ ہو، اس کام کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ ایک معنی تو یہ، ایک اس کو اعجاز سے اگر آپ لے لیں تو اعجاز معنی عزت اور بزرگی، تو نبی کریم اور جملہ انبیاء کرام کی ذات سے، زبان سے، سلسلے سے، نسبت سے ایسی چیزوں کا ثابت ہونا کہ جس سے ایسی بزرگی اور ایسا کمال اور ایسا شرف ثابت ہو جو اوروں کے حصے میں نہ آئے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو معجزہ ہے معراج النبی، اس میں دونوں چیزیں ہیں کہ نہ ایسی مثال کسی کے لیے قائم ہو سکتی ہے اور نہ ایسی عزت کسی کو مل سکتی ہے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کا وہ کامل معجزہ ہے میرے دوستو۔ یوں تو حضور کی انگلیوں سے نہریں جاری ہوئی ہیں، سرکار کے لعاب دہن تھوک، لعاب تھوک، تو سرکار کے لعاب مبارک اگر کھارے پانی میں حضور ڈالتے ہیں تو وہ میٹھا ہو جاتا ہے، خشک کنویں میں ڈالتے ہیں تو وہ منڈیر اور منہ تک بھر جاتا ہے، کسی کی کٹی ہوئی ٹانگ، جو آدھی ٹانگ ادھر پڑی ہوئی، آدھا جسم ادھر پڑا ہوا، اس کو رکھ کر اگر حضور اپنا لعاب لگاتے ہیں تو ٹانگیں جڑ جاتی ہیں۔
जंग और गज़वात के अंदर किसी सहाबी की आंख फट गई है, तीर लग गया है कि अब वो चेहरे पर खून और लिक्विड यानी बिल्कुल नरम और माई तौर पर वो बह गई है, और हुजूर ने उन तमाम थोड़े से लोथड़े को जमा करके आंख में रखा और लुआब लगाया, तो उससे आंख दोबारा वापिस आ गई है। किसी सहाबी के जिस्म पर अगर गर्मी की वजह से दाने रहे और हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपना लुआब दहन उसके जिस्म पर लगा दिया, तो दाने उस तक चले गए, उसी वक्त चले गए, और उस लुआब की खुशबू उसके जिस्म में पसीने के तौर पर मरते दम तक बाकी रही। तो यानी इसी चीज को अगर आप बयान करेंगे तो इंसान की अक्ल हैरान हो जाती है। मैं कहूंगा जरा बैठने के आदाब टांग पर टांग रख कर ना हो, ठीक, क्योंकि ये बुजुर्गी का जिक्र है। थक गए तो पीछे जाकर लेट जाएं, ये बाहर थोड़ा चक्कर लगा कर आए, लेकिन जब तक नशिस्त के अंदाज रहे तो इससे बुजुर्गी जाहिर है, क्योंकि ये छोटी सी दिमक नहीं है, ये ईमान के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बनता है। तो जरा मोहब्बत व अकीदत के साथ बैठा जाए ताकि पता चले कि आप जो बैठे हैं तो उस जिक्र की बुजुर्गी आपके ऊपर तारी है। शादी ब्याह में जिस तरह बैठते हैं वो अंदाज एक अजीब होता है, लेकिन हुजूर की मजलिस में बैठे तो कोशिश करें जितने देर अदब के साथ बैठ सकें। अब तो तवज्जो फरमाइए, क्योंकि यही अदब, ज़ाहिरी अदब जो है, ये बातनी अदब की तरफ ले जाता है। मैं तनकीद नहीं कर रहा, अपने और आपके लिए इस्लाही बात अर्ज कर रहा हूं। तो मेरे दोस्तों जरा गौर फरमाइए कि आप इतने मौजज़ात, और मैं अपनी माओं से भी कहूंगा और बहनों से भी कहूंगा, बेटियों से भी कहूंगा कि अगर वक्त मिल गया है तो जरा मुकम्मल तवज्जो के साथ अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतों को सुने। आपकी जिंदगी के अंदर इतनी बुजुर्गी का कोई लम्हा नहीं होगा जितनी बड़ी बुजुर्गी आपको हुजूर के जिक्र को सुनने से मिलेगी, क्योंकि उसको बयान करना, इसको सुनना, ये खुदा की खुद सुन्नत है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतने कसीर मोजज़ात अता फरमाए हैं जो हद हिसाब में आ ही नहीं सकते, शुमार ही नहीं कर सकते। आपकी अबरूह मुबारक हिलती है तो डूबा हुआ सूरज निकल आता है, आप इशारा करते हैं तो दरख्त चीरते हुए आपके पास आते हैं, सलाम करते हैं, आप करीब से गुजरते हैं तो पत्थर आपको सलाम करते हैं नाम लेकर। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोल बड़ा शरीफ भी उम्मत के लिए शिफा बनाया गया। तो आप अंदाजा लगाइए कि फिर उस मोजज़ात के हुजूर का वजूद खुद एक अजीम मोजज़ा, फिर उससे जो चीजें जाहिर हो रही हैं उसका भी कोई मसील नहीं है, कोई मिसाल नहीं है, कोई अदील नहीं है। लेकिन मेरे दोस्तों इसमें एक बात खास तौर पर वो ये भी है कि अगर ये कहा जाए कि इतने कसीर मोजज़े हैं, लेकिन हुजूर के शाया निशान कि लुआब दहन से चीजों को दुरुस्त कर देना, यह अजीम मोजज़ा है, लेकिन हुजूर के मकाम को जो मुकम्मल तौर पर जाहिर करे वो क्या है? तो उलमा ने फरमाया वो दो है। वो क्या है? सारे मोजज़ात हैं, सब पर हमारा ईमान है, किसी एक का भी इनकार करना गुमराही है। लेकिन मैं दर्जों के एतबार से, अहमियत के हवाले से जिक्र कर रहा हूं कि जो हुजूर की जात मुबारका का मुकम्मल निखार है, ये लुआब दहन, ये तो सरकार अलैहिस्सलाम की, क्योंकि अवारिज़ बशरिया में से है ना, ये तो यानी थूक जो होता है वो इंसान की कसाफतों में से होता है, पसीना इंसान की कसाफतों में से होता है और उसके अवारिज़ में से होता है। अल्लाह ने मेरे महबूब की जात को ऐसा बनाया कि आपके थूक को भी खुशबू वाला कर दिया, जिसके जिस्म पर लग जाए। बल्कि मुझे यह हदीस याद आ रही है, मुसन्नफ़ इब्न शैबा के अंदर मौजूद है मनाक़िब के अंदर, कि एक सहाबिया वो हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बांदी थी और हुजूर को वजू करा रही थी। उसने इतने अदब से वजू कराया कि सरकार अलैहिस्सलाम के जो हाथ मुबारक पर पानी जमा हुआ था वजू का, आपने यूं उठाकर जब उसको इशारा किया तो वो पानी के छींटे उस खातून के मुंह पर पड़े। उनकी उम्र 120 साल थी, 120 साल उम्र हो गई। जहां जहां वो पानी के कतरे लगे थे बाल काले वहीं थे, बाकी सफेद हो गए थे, और चेहरे के ऊपर से जवानी के आसार खत्म नहीं हुए। यानी जिस उम्र में उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनके चेहरे पर पानी के जो आपके जिसमें मुबारक और वजू करने के बाद जो गुसाला शरीफ है वो आपने उनके चेहरे पर मारा, तो अब अंदाजा लगाइए कि चेहरे की साख बाकी रही। साहबी के जिस्म पर अगर दाने आए और अपने लुआब दहन उनके जिस्म पर डाल दिया तो दाने तो उसी वक्त दूर हो गए, लेकिन खुशबू जो है वो उनके मरते दम तक उनके पसीने से आ रही थी। यानी अपना पसीना भी हुजूर के लुआब दहन को पाकर जो है वो मुश्बार हो गया। तो मेरे दोस्तों ऐसी एक नहीं कई मिसालें हैं, और ऐसी एक नहीं कई सिलसिले हैं जिसमें सरकार अलैहिस्सलाम की मौजज़ात की कसरत है। लेकिन साथियों यहां पर एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जो हुजूर के शान शान है वो दो है, जिसको कहा जाए कि मुकम्मल कमाल आका का, एक कुरान मजीद, एक क्या है बोलिए, और दूसरा सफर मेराज में दीदार इलाही। इसका कोई
اس کا کوئی متحمل ہو ہی نہیں سکتا تھا، اس کا کوئی متحمل۔ پھر حضور کے معجزات ایسے ہیں کہ جس کی نظیر بھی نہیں ملتی۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک پتھر تھا، وہ آپ اپنے بائیں کاندھے کے اوپر ایک تھیلا ٹنگاتے تھے، اس کے اندر وہ پتھر رکھا ہوتا تھا، وہ انسان کی کھوپڑی کتنا تھا۔ اور جب آپ کے ساتھ جو 12 مختلف برادریوں والے لوگ تھے جو ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کرتے تھے، وہ 12 قبیلے ایک ساتھ چلتے تھے، قرآن اسنا شرع جو قرآن میں موجود ہے کہ وہ آپ کے ساتھ چلتے تھے، وہ 12 قبیلے، اور ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ اور یہ کرامت عطا فرمائی تھی کہ وہ پتھر، اس کی ایک تاریخ ہے پیچھے سے، وہ پتھر آپ کو اس کی کرامت بتائی گئی، پھر آپ کے سپرد کر دیا گیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وہ پتھر اپنے ساتھ رکھتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پتھر اپنے ساتھ رکھتے تھے، اور وہ پتھر جب آپ کے قبیلے کے لوگوں کو پانی کی ضرورت ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کے اوپر اپنا عصا مارتے تھے، اپنی لاٹھی مارتے تھے، تو وہ خالی جو پتھر ہے اس میں سے 12 چشمے نکل جاتے تھے۔ کتنا بڑا معجزہ دیکھیں، 12 چشمے نکل جاتے تھے۔ تو علماء نے اس کو قبول کیا، کون مسلمان ہے جو اس معجزے کو قبول نہیں کرے گا؟ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بزرگی حضرت موسیٰ کے اوپر ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا اس کی قبیل اور اس کے اشارے پھر بھی ملتے ہیں، ہے وہ معجزہ، لیکن ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں کہ پانی کے چشمے جو پتھروں سے ہی پھوٹتے ہیں، پتھروں سے ہی پھوٹتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس پتھر پر عصا مارا اس سے پانی جاری ہو گئی، یہ معجزہ تھا، لیکن پانی پتھروں سے نکلتا ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہیں کہ جب ایک سفر میں سرکار حدیبیہ میں تشریف لے گئے تو پانی ختم ہو گیا، صحابہ نے آ کر شکایت کی یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، 1400 صحابہ تھے، کتنے؟ عرض کی یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کچھ پانی بچا ہوا ہے، تو صحابہ نے مشکیزے کو نچوڑا اور نچوڑنے کے بعد پیالے میں یوں سمجھے کہ ایک گھونٹ، کتنا؟ ایک گھونٹ کتنا پانی تھا وہ لا کر حضور کے سامنے پیش کیا۔ اب وہ جو ایک گھونٹ پانی تھا اس پانی کے قطروں کے اندر حضور نے اپنی 5 انگلیاں داخل کی، وہ ایک گھونٹ پانی جو تھوڑا سے تھا وہ حضور کی انگلیوں سے لگا تو حضور کی 5 انگلیوں سے نہریں جاری ہو گئی۔ میں پوچھتا ہوں مجھے بتائیے، حضرت موسیٰ کی تنقیص علیہ باللہ مراد نہیں، نہ یہاں پر کوئی تقابل مراد ہے، لیکن جو اللہ رب العالمین نے بزرگی اور فضیلت آقا کو عطا فرمائی ہے وہ بتانا مقصود ہے کہ آپ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کے اوپر عصا مارا تو اس سے چشمے جاری ہوئے۔ یہ ضرور ہے کہ معجزہ ہے الگ سے، لیکن پانی نکلتا تو پتھر سے ہی ہے، پانی نکلتا تو پتھروں سے ہی ہے۔ اس کی مثال تو کہیں مل رہی ہے، لیکن حضور کی انگلیوں سے جو نہریں جاری ہوئی ہے اس کی مثال کہیں ملتی ہے آپ کو؟ یہ صرف میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یعنی اللہ رب العالمین نے حضور کو معجزات بھی وہ عطا فرمائے جس کی قبیل کہیں نہیں ہے، جس کی مثال کہیں نہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ گوشت پھوش سے کبھی نہریں جاری ہو جائیں؟ 5 نہریں، کتنی بولیے؟ 5 نہریں، 5 آب، یہ 5 نہریں بیک وقت حضور سید عالم کی انگلیوں سے جاری ہوئے۔ جب صحابہ کرام نے پی لیا، مویشیوں کو پلا دیا، پانی جمع کر دیا، قریب آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب حاجت پوری ہو گئی ہے، تو سرکار نے اپنی انگلیوں کو سمیٹا تو نہریں بند ہو گئی۔ تو اب آپ دیکھیے یہ بخاری میں بھی ہے، ہر کتاب کے اندر یہ کتاب دارمی کے اندر موجود ہے، سیاح کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ یہاں سے سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ نے ہر نبی کو معجزہ عطا فرمایا، لیکن جو حضور سید عالم کے معجزات ہے اس کی مثیل اور مثال نہیں ملتی، کیونکہ پتھروں سے تو چشمے جاری ہوتے ہیں نا، ایک آسان سی بات، پتھروں سے تو چشمے جاری ہوتے ہیں، پتھروں سے تو چشمے جاری ہوتے ہیں، لیکن انگلیوں سے چشمے جاری ہو جائے ایسے کبھی ہوتا ہے؟ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہوا، بولو سبحان اللہ حضور سے کہیں۔ یہاں پر چلے بات حضور کے معجزے کی چل رہی ہے تو میں ایک تقاضا توحید آپ کو بتاؤں کہ حضور نے یہ کیوں فرمایا کہ کچھ پانی لے کر آؤ تو پھر میں نہریں جاری کروا دوں؟ یہ کیوں نہیں کہ جب نہریں بہہ رہی ہیں، جب نہریں آپ کی انگلی سے جاری ہو رہی ہیں تو آپ اسی وقت اس کو جاری کر دیتے؟ تو علماء نے فرمایا نہیں، عدم سے وجود میں لانے والی ذات اللہ کی ہے، اور وجودی شے کو برکت دینا یہ نبی کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس لیے حضور نے تقاضا توحید اور رسالت اس کے فرق کو یہاں پر واضح کیا کہ معدوم کو موجود کرنا یہ نبی کا کام نہیں ہوتا، معدوم کو موجود کرنا یہ خدا کا کام ہے۔ جو چیز ہے نہیں، سنو بدمذہبو، یہ سنیوں کی توحید ہے،
یہ ہمارے معدوم سے جو چیز ہے ہی نہیں اس کو وجود میں لانا، ٹھیک ہے، یہ اللہ کا کام ہے، لیکن قلیل کو کثیر کر دینا یہ نبی کے معجزے کے ذریعے کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی، کیونکہ معدوم سے وجود، عدم سے وجود میں لانا، اس کے لیے قوت استقلالی چاہیے۔ قوت استقلالی سے مراد کہ ذاتی قوت چاہیے، اور ذاتی قوت خدا کے سوا کسی کے پاس نہیں، اور حضور کی یہ جو شانیں ہیں وہ اللہ نے عطا فرمائی۔ بولیے سبحان اللہ۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ روٹی کے ٹکڑے حضور دو منگاتے ہیں، جب اس پر دعا کرتے ہیں تو پھر وہ سالوں تک کھایا جاتا ہے۔ تو معدوم عدم سے وجود میں لانا یہ خدا کی قدرت ہے، اور اس قلیل کو کثیر بنانا نبی کے ہاتھ میں، یہ اللہ رب العالمین نبی کو معجزہ عطا فرمایا۔ اب تھوڑا سے آگے چلیں، لیکن یہ جو معجزہ ہے میرے دوستو، سفر معراج، یہ حضور کے شان ہے۔ دو معجزات ہیں جو حضور کے بولیے شان ہے، ایک کون سا؟ قرآن مجید، دوسرا معراج میں دیدار الہی، اللہ رب العالمین کا دیدار کرنا۔ تو اس لیے میں چند باتیں یہاں پر آپ کی خدمت میں ذکر کر دینا چاہتا ہوں۔ معراج شریف کے حوالے سے کئی صحابہ کرام سے یہ واقعہ مروی ہے، مختلف طریقوں سے، مختلف انداز میں، کیونکہ جب صحابہ کرام کو حضور نے یہ چند باتیں ذرا ضروری بتا رہا ہوں، توجہ فرمائیے آپ۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کرام کو بتایا بلا تشبیہ بلا تمثیل، اب یہ واقعہ، آپ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، میں آپ کو معراج شریف کا واقعہ سناؤں تو آپ جا کر اپنے دوست کو بیان کریں گے تو کہیں اور سے شروع کریں گے، آپ بیان کریں گے تو کہیں اور سے شروع کریں گے، آپ وہاں سے نہیں شروع کریں گے ایگزیکٹ جہاں سے میں نے شروع کیا، لیکن بات آپ وہی کریں گے جو میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ کا جو دوست سن رہا ہے پھر وہ آگے جہاں سے شروع کرے گا، مثال کے طور پر میں یہ کہوں کہ جناب میں دوراجی سے چل کر جناب جو ہے کہ یہاں پر آیا اور دوراجی میں میرا گھر ہے اور اتنا ٹائم مجھے لگا، یہ میں نے آپ کو کہا، کل آپ جا کر کہیں گے ہاں شاہ صاحب تھوڑی تاخیر سے آئے، ایک جملہ، یا یہ سکتے ہیں شاہ صاحب گھر سے آئے، دوراجی آپ نے چھوڑ دیا، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاہ صاحب دوراجی سے آئے، گھر چھوڑ دیا، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں شاہ صاحب گھر سے آئے جن کا گھر دوراجی میں ہے اور یہاں پہنچے جو 15 منٹ کا راستہ میں نے ذکر کیا اس کو آپ نے چھوڑ دیا، تو کچھ نہ کچھ چھوٹتا ہے، لیکن جس کو آپ پکڑتے ہیں وہ حقیقت سے ضرور جڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو سرکار نے جب صحابہ کو اپنے واقعہ معراج بیان کیا تو کسی نے اپنے انداز میں آگے بڑھایا، کسی نے اپنے انداز میں آگے بڑھایا، کسی نے اپنے انداز میں آگے بڑھایا، لیکن وہ سارے انداز بیان کرنے میں ابتدا اور انتہا کے اعتبار سے، جہتوں کے انتخاب کے حوالے سے، عنوان کو بیان کرنے کے حوالے سے مختلف رہے، لیکن سب نے بات صحیح کی، وہی کی جو حضور نے بیان فرمائی۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ حضور، کوئی صحابی کہتے ہیں کہ براق لایا گیا، کوئی کہتے ہیں کہ میں ہجر میں سویا ہوا تھا، کوئی کہتے ہیں میں گھر میں سویا ہوا تھا، کوئی کہہ رہے جی میں حتیم میں سویا ہوا تھا۔ تو سرکار نے جس تفصیل کے ساتھ واقعہ بیان فرمایا، ہر صحابی نے اپنے شاگرد کو اپنے انداز میں ذکر کیا، لیکن سب کا معنی ایک ہی تھا۔ مثال کے طور پر دیکھیے، سرکار فرماتے ہیں کہ میں مقام ہجر میں تھا اور جبریل آئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جناب میں حجر اسود میں سو رہا تھا، اب میں حتیم میں سو رہا تھا تو جناب جو ہے کہ وہ جبریل آئے۔ اب اس کے پیچھے سر سید اس نے کہا کہ جناب یہ روایت ہی صحیح نہیں۔ کیوں روایت صحیح نہیں؟ کہنے کا دیکھیں، ایک صحابی کہہ رہے ہیں میں ہجر میں تھا اور ایک صحابی کہہ رہے ہیں کہ میں جناب جو حتیم میں تھا، تو کوئی اس کو کہے کہ حتیم کا دوسرا نام ہجر نہیں ہے، کہ یہ ہے، تو میں نے کہا اختلاف کیا ہے اس میں؟ ٹھیک ہے، تو جن کو ماننا نہیں ہے تو وہ خواہ بخواہ اس میں یہ نقطہ چینیاں کرتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں، قرآن میں جو واقعات حضرت موسیٰ کے لکھے گئے ہیں اور بیان کیے گئے ہیں، ذکر کیے گئے ہیں، کیا وہ مکمل طور پر جس طرح ہوا اس طرح لکھا گیا، اس کا خلاصہ بیان کیا گیا؟ خلاصہ بیان کیا ہے تو صحابی خلاصے کو بیان کرتا ہے، اور اس میں اس لیے حدیث کے اندر ایک فن ہے تطبیق کرنا، کہ پوری کوشش کی جائے کہ جہاں تک ایسی تعویل، ایسا مفہوم، ایسی رعایت، ایسی گنجائش کی جائے کہ ہر رعایت کو لے لیا۔ مثال کے طور پر حضور فرماتے ہیں میں اپنے حجرے میں تھا اور جبریل آئے، تو اس کی تعویل علماء نے یہ کی کہ سرکار پھر اپنے گھر میں سو رہے تھے، پھر آپ مقام جناب جو حتیم میں آ گئے، یا کہ آپ مقام حتیم میں تھے تو بعد میں آپ اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ تو معراج ہوئی یہ تو حق ہے، لیکن اس کی مختلف تعبیرات، واقعات جب حضور نے ذکر فرمایا ایک صحابی کو، تو جس نے جیسے سنا اس کو بیان کیا گیا۔ مثال کے طور پر آپ میرے پاس آئے اور کہا کہ آپ کب آئے؟ میں نے کہا 15 منٹ پہلے۔ دوسرا یہ آپ کب آئے؟ میں نے کہا یہ بھی آیا۔ تو باہر جا کر بولے کہ یہ بات تو ہوئی نہیں، یہ 15 منٹ کی بات کر رہا ہے، یہ بھی بات کر رہا ہے،
تو ظاہر سی بات ہے ایک سے بات کرنے کا انداز اور ہوتا ہے. ضروری کہ جو لفظ میں نے آپ سے کہے وہ لفظ میں نے اس سے کہے، لیکن میں آیا یہ بات تو حقیقی ہے نا. تو اس طرح حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی. جب ایک صحابی نے حضور سے واقعہ پوچھا تو حضور نے اسی حقیقت کو دوسرے لفظوں میں بیان کیا. دوسرے نے پوچھا تو اس کو آپ نے دوسرے انداز میں بیان کیا. تیسرے نے پوچھا تو تیسرے انداز میں بیان کیا. تو انداز بیان مختلف ہے، واقعہ تو ایک ہی ہے نا. تو یہ پرویزی قسم کے جو دہریے لوگ ہیں جو حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے سب سے بڑی موت یہ ہے کہ اس کو کیسے قبول کریں. تو یہ اس قسم کے بہانے جو سیاسی علوم یا گوروں کے بنائے ہوئے جو ہے تھیوریاں، اس سے وہ پاگل ہیں. کیسے آسمان کے اندر خلا ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے. تو جان چھڑانے کے لیے پھر وہ ان واقعات کا انکار کرتے ہیں. لیکن مسلمانوں کے نزدیک اس واقعے کا انکار جائز نہیں. حضور سید عالم کو معراج ہوئی ہے مسجد حرام مکہ مکرمہ سے لے کر مسجد اقصی تک. اس کا کوئی انکار کرے گا وہ زندگی بھر بھی کلمہ پڑھتا رہے، وہ مسلمان نہیں ہے. اور معراج شریف حضور کو خواب ہوئی ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ خواب نہیں بلکہ روح اور جسم دونوں کے ساتھ ہوئی ہے. اس کے بعد سرکار مسجد اقصی فلسطین سے آپ نے سفر فرمایا ہے سدرہ تک. یہ احادیث مشہورہ کے اندر ہے. اس کا جو انکار کرے گا وہ گمراہ بدین ہے. اس کے بعد کے جو مراحل ہے وہ خبر آحد سے ہیں، اور علماء نے لکھا کہ اس کا بھی انکار کرنے والا گنہگار ہے. اور بغض میں انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا. کہ سرکار کی عظمت کا انکار کرے گا. تو یہ چند اصول ہیں جو تقریروں میں رہ جاتے ہیں. ہم آگے چلتے ہیں. معراج کہتے کس کو ہیں؟ تو حضرت علامہ علی قاری نے بڑا پیارا معنی یہاں پر عرض کیا ہے. اور میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ معراج پر آپ نے تفصیلی گفتگو سنی ہے، معاملات سنے ہیں، واقعات سنے ہیں. ہم اس کے چند نکات، چند ضروری باتیں جو ڈسکس نہیں کی جاتی، بیان نہیں کی جاتی، وہ بتا رہے ہیں. لیکن اس میں ایک بات میں عرض کر دوں. حضرت انس بن مالک نے اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی نے اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا ہے. اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ مسعود نے اس واقعے کو بیان کیا. کئی اور صحابہ نے تفصیل کے ساتھ واقعہ معراج کو بیان کیا ہے. اور پھر بخاری شریف، مسلم شریف، دیگر کتابوں کے اندر باقاعدہ تفصیل کے ساتھ یہ واقعات سندوں کے ساتھ لکھے گئے. اور علماء آج تک صحابہ کے دور سے لے کر آج تک اس کی تشریح کر رہے ہیں اور اس کو قبول کر رہے ہیں. ایک بات اس پر ایک موٹی سی بات عرض کروں پھر میں بات کو آگے لے جاتا ہوں. قرآن کریم فرقان حمید کی آیت کریمہ سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اچھی طرح سے تاکہ آپ سمجھ لیں. 15واں پارہ شروع ہوتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. یہ پہلی آیت ہے، اس میں واقعہ معراج ذکر کیا گیا. کوئی آپ سے پوچھے نا کہ واقعہ معراج کہاں پر لکھا ہوا ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 15ویں پارے کی پہلی آیت. 15ویں پارے کی بولیے پہلی آیت. ٹھیک. دوسرا جو ہے وہ سورہ نجم، سورہ النجم. النجم کی 18 آیتیں ہیں. کتنی بولیے؟ سورہ النجم کی 18 آیتیں ہیں اور سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت. اس میں واضح طور پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر معراج کو ذکر کیا گیا ہے. اس کے علاوہ قرآن کی کئی اور مکی صورتوں کے اندر کئی واضح اشارات موجود ہیں، جس طرح کہ سورہ زخرف کے اندر موجود ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ محبوب ہم نے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، محبوب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی. فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، آپ موسیٰ سے ملاقات میں شک نہ کرنا. یہ بھی معراج سے متعلق ہے. سمجھ رہے میری بات؟ یہ بھی معراج سے متعلق بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی ملاقات علیہ الصلوۃ والسلام موسیٰ علیہ السلام سے کہاں ہوئی تھی؟ بولو کہاں ہوئی تھی؟ معراج شریف کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات حضرت موسیٰ سے ہوئی تھی. اور بنی اسرائیل جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے موجود تھے یہودی، وہ اپنی طرف سے عقیدے بیان کرتے تھے. تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے محبوب کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ محبوب یہ بات بالکل حق ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور آپ نے موسیٰ سے ملاقات کر کے ساری باتیں پوچھ لی تھی نا. تو فلا تکن فی مریۃ من لقائہ، محبوب آپ نے اس رات جس کو دیکھا تھا وہ موسیٰ ہی تھا. فلا تکن فی مریۃ من لقائہ، شک نہ کرنا آپ نے موسیٰ ہی کو دیکھا ہے. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات حضرت موسیٰ سے کرائی گئی اور کہا گیا محبوب اب موسیٰ سے پوچھ لیں کہ جو آیتیں ہم نے اس سے پہلے تجھ پر اتاری ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، موسیٰ کو ہم نے کتاب دی، شانے دی، پوچھ محبوب موسیٰ سے یہ دی کہ نہیں دی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت موسیٰ سے پوچھا. حضرت موسیٰ نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آپ پر جو آیتیں اتری ہے میں اس پر بھی ایمان لاتا ہوں. تو قرآن نے اس سے ہٹ کر ایک جگہ اشارہ فرمایا کہ جناب فلا تکن فی مریۃ من لقائہ،
کہ محبوب آپ نے موسیٰ سے ملاقات کی. اس سے ایک بات اور واضح ہوئی, وہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نہیں حضور کو خواب میں معراج ہوئی ہے اور حضور تو خواب میں تھے, ہم نے کہا اس آیت کا کیا معنی ہوگا کہ اس میں اللہ فرماتا محبوب شک نہ کرنا تو نے موسیٰ ہی کو دیکھا تھا. اب حضرت موسیٰ کی روح کو تو موسیٰ علیہ السلام نہیں کہتے اور حضرت موسیٰ کے جسم کو بھی موسیٰ علیہ السلام نہیں کہتے, بلکہ روح اور جسم کے مجموعے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں. اور قرآن کہتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور محبوب آپ ان کی ملاقات میں شک نہ کرنا. اور یہاں سے ایک بات اور واضح ہوئی میرے دوستو حیات النبی کے حوالے سے کہ حضرت موسیٰ سے باقاعدہ فزیکل طور پر حضور سے ملاقات اور وہ آئے ہیں. قرآن نے کہہ دیا کہ آپ نے موسیٰ سے ملاقات کی ہے, تو موسیٰ جب اپنی قبر میں تھے تو ان سے ملاقات کیسی ہو گئی؟ تو یہ پتا چلا کہ حضرت موسیٰ سے ملاقات اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ قرآن نے یہ نظریہ دیا ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں, ان سے ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں اور وہ ملاقات کرتے بھی ہیں. پھر یہ الگ بخاری شریف کے جو حدیث حضرت انس بن مالک کی کہ سرکار نے فرمایا چھٹے آسمان پر میری ان سے ملاقات ہوئی اور میری باقاعدہ ان سے باتیں ہوئی ہیں. جب میں رب کے حضور سے آیا تو مجھے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے آپ کو کیا تحفہ دیا؟ میں نے کہا جی 50 نمازیں اللہ نے عطا فرمائی. فرمایا میری امت نے نہیں پڑھی, آپ کی امت بھی نہیں پڑھے گی, آپ تھوڑی تخفیف فرمائیے. سرکار کہتے ہیں میں 9 دفعہ رب کے پاس گیا اور آیا 45 معاف ہوئی 5 ہوئی. یعنی اس ساری ملاقات کو اللہ نے فرمایا محبوب تو نے موسیٰ ہی سے ملاقات کی ہے. بولی سبحان اللہ. چھٹے آسمان پر موسیٰ پہنچے ہوئے علیہ الصلوۃ والسلام, اور یہی موسیٰ علیہ السلام نیچے مسجد اقصی میں ملاقات کر گئے. اور یہی مسلم شریف کے اندر موجود ہے جو اس کے الفاظ ہیں. حضور فرماتے ہیں مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی ویصلی عند کسیف الاحمر ویصلی فی قبر قائم او کما قال. مسلم شریف کی حدیث ہے. سرکار فرماتے ہیں معراج کی رات میں موسیٰ کی قبر کے قریب سے گزرا اور وہ قبر کسیف احمر کے قریب تھی اور میں نے دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. اور قرآن یہاں پر کیا کہہ رہا ہے کہ آپ نے موسیٰ ہی کو دیکھا ہے علیہ الصلوۃ والسلام. تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کرائی ہے, اور جہاں ملاقات ثابت ہے وہاں حضرات انبیاء کا حیات ہونا بھی ثابت ہے. اور حیات بھی کون سا؟ وہ دنیاوی حیات کی طرح ہونا ثابت ہے کہ جس میں وہ بات چیت کر رہے ہیں, لین دین کر رہے ہیں اور وسیلہ پیش کر رہے ہیں کہ آپ اپنی امت کے لیے جا کر رب سے درخواست کیجیے اور رب سے کہیے تو اللہ فضل فرمائے گا, اور آپ کی امت کے لیے اتنی بڑی جو عبادت کی جو سلسلے ہیں اس میں رب کی قدرت تخفیف کرے گی اور آپ کی امت کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی. باقاعدہ ان کا وسیلہ بھی ہے, جو کہتے ہیں یہ وسیلہ جائے ان سے پوچھو 5 نمازیں کیوں پڑھتے ہیں آپ؟ 50 پڑھا کریں. اس لیے کہ 50 سے 5 جو نمازیں ہوئی ہیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر ہوئی ہیں. اب میرے دوستو اسی طرح چند باتیں ذرا جلدی سے سنیے تاکہ پھر جو موضوع ہمارا مسترف آئیں, کیونکہ آپ کے سادہ چہروں کو دیکھ کر ہمیں بیک فٹ پر جانا پڑتا ہے اور پھر وہاں سے پھر اپنی بات کو آگے بڑھانا پڑتا ہے. تو ذرا توجہ کیجیے. یہاں پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہجرت سے 1 سال پہلے ہوئی, اکثر قول کے مطابق ہجرت سے بولیے 1 سال پہلے ہوئی. علماء نے کثیر اقوال لکھے ہیں جس میں 27 رجب کا بھی ایک قول موجود ہے. 27 رجب کا بھی ایک قول موجود ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی کہاں سے؟ مسجد حرام مکہ سے لے کر مسجد اقصی تک, وہاں سے سدرۃ المنتہا تک, سدرۃ المنتہا سے پھر لامکا تک, لامکا سے پھر دوبارہ سدرہ سے پھر آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے سرکار اپنے حجرے مبارک میں تشریف لائے. لہذا لوگوں کو باتوں میں الجھانا اور یہ فتوی جاری کرنا کہ 27 کو تو حضور کی معراج نہیں ہوئی تھی, تو میں نے کہا مفتی صاحب آپ کو شرم آنی چاہیے, بتائیے کہ 27 کا قول کیا ہمارے محدثین نے کیا کہ نہیں کیا؟ کہ جی کیا. اور میں نے کہا آج تو 27 ہے نہیں پھر بھی معراج کا ذکر ہو رہا ہے. آج تو 27 کی تاریخ بھی نہیں لیکن پھر بھی معراج کا ذکر ہو رہا ہے. تو آپ تاریخوں میں کیوں الجھاتے ہیں؟ تاریخ کو ذکر کرنے کا یہ مقصد نہیں کہ اسی دن ذکر ہو سکتا ہے, کسی اور دن نہیں ہو سکتا. ہم تو پورا مہینہ گزر گئے ہیں. میں تو اس وقت میں صرف بتاؤں تو میں درجنوں جگہ پر گفتگو کر چکا ہوں تفصیلاً معراج النبی کے حوالے سے, جبکہ 27 معراج ہمارے پاکستان میں شاید جمعے کی رات کو شاید متوقع ہے یا اس کے بعد ہے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر بعض لوگ اس ذکر سے روکنے کے لیے, ظاہر سی بات ہے معراج شریف کا اگر کوئی ذکر کرے گا میرے دوستو, حضور کی شانیں سنے گا تو اس کے دل میں حضور کی بزرگی آئے گی, حضور کی عظمتوں کا وہ معترف ہوگا. جب حضور کی بزرگی کو تسلیم کرے گا تو حضور سے پیار ہو جائے گا, جب حضور سے پیار ہو جائے گا تو اسی کو تو ایمان کہتے ہیں. پھر یہ آگے سے غلط بات کرنا انتہائی نازیبہ انداز میں کہ لوگ راتوں کو جاگتے ہیں اور رات بھر سمجھتے ہیں کہ یہ سنت ہے, تو میں نے کہا یہ آپ جھوٹ مفروضے پر بنیاد رکھ رہے ہیں. کسی نے یہ نہیں کہا کہ شب معراج کی رات کو جاگنا سنت ہے.
لیکن اب آپ دیکھیے ہم ذکر معراج کر رہے ہیں، کوئی رات تک نہیں جاگیں گے، ابھی 1 گھنٹے میں درس ختم ہو جائے گا. اور اگر کوئی رات کو جاگتا بھی ہے تو تمہارے لیے کیا مصیبت ہے؟ وہ جاگتا بھی ہے تو حضور کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے جاگتا ہے. جب 3 دن تمہیں میں لے جا کر اسے شب جمعہ اور دیگر راتوں میں جگا سکتے ہو، تو اگر وہ حضور کے ذکر کے لیے جاگ گیا تو تم پر کیا مصیبت آ گئی؟ اور شرم آنی چاہیے آپ کو. یہ آپ میڈیا کے اوپر آپ ایسی پوسٹر چلاتے ہیں، آپ سوشل میڈیا پر نوجوانوں کے ذہنوں کو پراگندہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب اس کو سنت سمجھتے ہیں. شرم آنی چاہیے آپ کو. اگر آج مفتی یا آپ کی داڑھی کا جو ادب ہو رہا ہے نا، یہ بھی حضور کی نسبت سے ہو رہا ہے، ورنہ تو سکھ بھی داڑھی رکھتا ہے، اس کا کوئی ادب نہیں کرتا. ناراض نہیں ہونا. اگر آپ کا ادب جو ہے وہ حضور کی وجہ سے اور آپ کا ادب کیا جائے تو یہ محفلوں کا بھی ادب جو ہے حضور کے ذکر کی وجہ سے ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی ہے وہ 27 رجب ایک قول کے مطابق. وہ کہتے ہیں 27 کو نہیں ہوئی ہے. میں نے کہا کب ہوئی ہے؟ کہ 15 کو ہوئی. میں نے کہا تو 15 کو تقریر کر. تم وہ بھی تو نہیں کرتے. رات بھر مسجدوں میں اندھیرے پڑے ہوتے ہیں. بلکہ ظلم یہ ہے کہ معراج کے دن منبر پر بیٹھ کر بھی معراج کا واقعہ جمعے میں بیان نہیں کرتے. اس دن بھی تم لوگ نکلنے کی باتیں کر رہے ہوتے ہو. تو حضور کی عظمت ہے تو یہودی چھپاتے تھے اور تم نام نہاد سنت کے متبع ہو کر حضور کی حدیث نہیں سناتے. میں پوچھتا ہوں میرے دوستوں، مجھے بتاؤ کیا سورہ بنی اسرائیل کی مل کر آواز دینا، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں واضح طور پر حضور کی معراج کی عظمت کو بیان نہیں کیا گیا؟ مجھے بتائیے کہ کیا سورہ نجم کی 18 آیتوں میں حضور کی معراج کو بیان نہیں کیا گیا؟ بخاری کی ابتدائی حدیثوں میں بیان نہیں کیا گیا؟ مسلم کی حدیثوں میں بیان نہیں کیا گیا؟ تو مفتی صاحب ذرا شرم کریں اور بتائیں ہمیں. اس کے لیے کوئی مجلس تو ہم سجائیں گے نا جس میں بیٹھ کر یہ ساری آیتیں پڑھیں گے اور شان بیان کریں گے ہم. تو لہٰذا یہ کوئی اختلاف کا مسئلہ ہے. یہ کسی مولوی کی تعریف ہو رہی ہے، یہ ان کی تعریف ہو رہی ہے کہ جن کا کلمہ سب پڑھتے ہیں اور جن کی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. لیکن سنیے پھر بھی مبارک ہو تمہیں، یہ صدمے اور تانے تمہیں دیے جاتے ہیں کہ معراج کرتے. ہم نے کہا الحمدللہ یا اللہ اب تو راضی ہو جا. یہ اگر ہمیں تانا دے رہا ہے تو تانا یہ نہیں دے رہا کہ معاذ اللہ ہم کوئی گناہ کا کام کر رہے ہیں، یہ تانا دے رہا ہے کہ ہم حضور کا ذکر کر رہے ہیں. تھوڑا تحمل ہونا چاہیے، تھوڑا تحمل ہونا چاہیے. اور جو حضور کا ذکر کر رہے ہیں ان کے خلاف بکواس کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں آپ. تو یہ ان کی دو رخی ہے اور بغض ہے. لیکن حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. سن لے مفتی، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. تم جلتے جاؤ گے اور ہم حضور کا ذکر کرتے جائیں گے. کہہ دیجیے ہمیں جلن ہو رہی ہے. ہم نے کہا حضور کا ذکر کرنا ہمارا تو ایمان ہے، ہم کس کو جلا رہے ہیں؟ ہم تو حضور کا ذکر کر رہے ہیں. اب ذرا میرے دوستو آپ نے مختصر سن لیا کہ رجب کا مہینہ تھا. 27 تاریخ کی ایک قول کے مطابق ہجرت سے 1 سال پہلے سرکار طائف کے میدان سے لوٹ کر آئے تھے. طائف میں کافروں نے حضور کو صدمے دیے تھے. سرکار کے دل پر کافروں کے بارے میں بڑا غم تھا تو حضور کو سیر کرا کر اللہ نے فرحت بخشی اور دل سے سارے غم کو سیر کے ذریعے بھلا دیے گئے. یعنی کوئی یہ نا کہ کیا لاجک کیا ہے معراج کی لاجک کیا ہے؟ اس میں سے ایک یہ ہے کہ حضور کا دل کافروں کی سختیوں سے ملول ہو گیا تھا، غمگین ہو گیا تھا مکہ والوں کی وجہ سے. تو اب تھا کہ حضور کے طبیعت کو فریش کیا جائے جیسے آپ کے شان شان ہے. اور حضور کی طبیعت کو بشاشی کی طرف کون لا سکتا ہے؟ کیونکہ حضور کی بشاشی حضور کے مطلب کے مطابق ہے. اور حضور کا مطلب کیا ہے؟ دیدار الہی. کیونکہ آپ پریشان ہو جائیں تو نعتیں پڑھیں، آپ پریشان ہو جائیں تو گنبد شریف کی طرف جائیں، آپ پریشان ہو جائیں تو مدینے جائیں. سرکار کی پریشانی ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ تو آپ کی معراج گنبد کو دیکھنا اور مصطفیٰ کی معراج خدا کو دیکھنا. کیونکہ بندے کو تسلی جب ملتی ہے جب اپنے سے بڑے کو دیکھتا ہے، اپنے سے محبوب کو دیکھتا ہے. تو آپ نہیں بلکہ سارے کائنات کے محبوب حضور ہے اور حضور کا محبوب اللہ رب العالمین. بولیے سبحان اللہ. ایک بات تو میرے دوستو یہاں سے اصلاً یہ ثابت ہوئی. اب ہم تھوڑا سے آگے چلتے ہیں واقعہ معراج کے ساتھ. میں نے بتا دیا آپ کو کہ تفصیل کے ساتھ یہ واقعات ذکر. ملا علی قاری اللہ ان کی قبر پر رحمتوں کی بارش فرمائے. میں آج ان کی مرقات سے چند علمی نکات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جو حضرت علامہ علی قاری افغانی عالم ہیں، پھر آپ مکہ شریف چلے گئے، امام ابن حجر مکی کے پاس آپ تلامذہ میں سے رہے، حرم کے مفتی رہے اور آج سے تقریباً 500 سال پہلے آپ کا وصال ہوا. اہل سنت کے مجدد ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں، امام ہیں اور جنت المعلا میں آرام فرما رہے ہیں. حضرت علامہ علی قاری نے باب المعراج کے تحت ایک بات لکھی ہے. فرماتے کہ العروج
वह ज़िहाब फी सुऊद, यानी मेराज का लफ्ज उरूज से बना है और जिसका माना है ऊपर की जानिब चढ़ना, ऊपर की जानिब चढ़ना। फरमाते वक़ाल अल्लाह ताला तारुजुल मलाइकतु वरूह, यानी जिब्रील और फरिश्ते जो है वो उसकी जानिब उरूज करते हैं। सुऊद, सुऊद स्वाद के साथ, सुऊद सीन के साथ नहीं, सुऊद स्वाद के साथ। सुऊद बमाना उरूज बमाना सुऊद, यानी बुलंद होना, क्या होना, ऊपर की जानिब जाना। हजरत अल्लामा अल-कारी फरमाते हैं कि वल मेराज बिल कसर शिब्ह अस्सुल्म मिफ़आलुन मिन अल-उरूज बमाना सुऊद। फरमाया कि मेराज जो है ये मीम के जेर के साथ पढ़ा जाएगा, मेराज, और इसका माना है कि ऐसी चीज जो ऊपर पहुंचाने का जरिया बने। अस्सुलम जो ऊपर पहुंचाने का, अरबी में अगर आप अक्सर देखते हैं कि वो एलिवेटर जो बनी होती है ना, वो इलेक्ट्रिक सीढ़ी जिसमें आप नीचे खड़े होते हैं तो ऊपर आपको ले जाती है, तो वहां पर अरबी में लिखा होता है अस्सुलम, यानी ऊपर पहुंचाने का, ऊपर पहुंचाने का जरिया, इसके जरिए आप ऊपर पहुंचेंगे। तो मुल्ला अली कारी फरमाते हैं कि मेराज का माना यह है कि ऊपर पहुंचाने का जरिया, मिफ़आलुन मिन अल-उरूज बमाना सुऊद, ये इसमें आला है। इसमें आला से मुराद जैसे सीढ़ी, ये मिफ़आल के वजन पर है, इसमें आला है, इसका माना है सीढ़ी। अब इसके दो माने हैं, यानी जिस तरह सीढ़ी के जरिए बंदा ऊपर पहुंचता है तो ये हुजूर के लिए मेराज का लफ्ज बोला गया। इसमें एक माना यह भी उलमा ने किया कि बुर्राक जहां पर रुक गया तो उसके बाद नूर की एक सीढ़ी लगाई गई। बोली सुभान अल्लाह। ये भी माना मुहद्दिसीन ने लिखा, नूर की एक सीढ़ी लगाई गई और जनाब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नूर वाली सीढ़ी से उरूज फरमाया और पहले आसमान, दूसरे आसमान और सातवें आसमान पर तशरीफ ले गए। अब बहुत इल्मी बात और बड़ी तबीयतों को खुश करने वाली बात मैं यहां पर आपके सामने कर रहा हूं, जो अल्लामा अली कारी ने की है। फरमाते अन्नल अरवाह माखूज़तुन मिन अनवारिल कमाल वल जलाल। फरमाया पहले हुजूर की अजमत को समझने के लिए रूह को समझो। सॉल, जो इंसान की रूह होती है, जो इंसान की रूह होती है, रूह बदन और रूह का मजमुआ है ना इंसान, बदन और सॉल और बॉडी, रूह और जिस्म, इसका क्या है बोलिए, मजमुआ है इंसान, ठीक है। तो जो रूह क्या है, असल में रूह बड़ी कमाल वाली चीज है। आप चलते जाते आते हैं, या आपको चला कौन रही है, रूह चला रही है, रूह निकल जाएगी बंदा हिल भी नहीं सकता, बंदा बोलिए हिल भी नहीं सकता। तो ये अगर हाथ ऊपर जा रहा है तो रूह उसको धक्का दे रही है, कदम आगे जा रहे हैं तो रूह उसको धक्का दे रही है, और वो रूह इरादे के अंदर आई है, दिमाग को उसने जिंदा रखा है, दिमाग इरादा बनाता है, रूह उसके तहत चलना शुरू हो जाती है। और जब रूह निकल गई तो इरादे की कुव्वत चली गई, तो अब जिस्म को कोई और हिलाए तो हिलाए, बंदा खुद के जिस्म को तो नहीं हिला सकता, समझ रहे आप। तो हजरत अल्लामा अली कारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं यसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी, कुरान में मौजूद है ना सूरह बनी इसराइल में, यसअलूनका अनिर रूह, महबूब आपसे रूह के बारे में सवाल करते हैं कि रूह क्या है। फरमाया कुल रूह मिन अम्रि रब्बी, कहो कि रूह जो है वो अम्र रब्बी से है, अम्र रब है। अब इसको क्लियर करते हैं, इसकी वजाहत करते हैं, बहुत खूबसूरत एक्सप्लेनेशन पेश की, यहां पर तफसीर पेश की है हजरत मुल्ला अली कारी। वो फरमाते अन्नल अरवाह माखूज़तुन मिन अनवारिल कमाल वल जलाल, ये रूह जो है ये अल्लाह के जलाल और अल्लाह के कमाल वाले नूर से बनी हुई है। अनवार कमालिया और अनवार जमालिया से ये मुस्तफाद है, ये माखूज है, ये बनी हुई है, ये निकली हुई है। समझ रहे मेरी बात आप। रूह जो है वो नूरानियत वाली है और ये अल्लाह के कमाल और जलाल से माखूज है, मुश्तक है, निकली हुई है। फरमा रूह की क्या मिसाल होती है, तो मुल्ला अली कारी बड़ी प्यारी बात करते हैं। फरमा वहिया बिनिस्बत इलल अबदान बिमंजिलतिल कुर्सी शम्स बिनिस्बत हादल। फरमाते हैं कि रूह की मिसाल क्या है। फरमा रूह की मिसाल बदन के लिए ऐसी है जैसे कुर्स शम्स, कुर्स कहते हैं सूरज की टिकली को, काफ और आसाद कुर्स, ये जो सूरज की गोलाई होती है ना इसको कहते हैं कुर्स। तो हज़रत अल्लामा अली कारी फरमाते हैं कि रूह क्या है। फरमा रूह बदन के लिए ऐसे है जैसे सूरज की टिकली, और वो टिकिया जो है वो आलम के लिए है, क्योंकि उसकी वजह से आलम रोशन है। तो फरमाया इस रूह की वजह से जिस्म रोशन है। आगे फरमाते हैं वह कमा अन्ना कुल्ल जिस्मिन यसीलु इलैहि नूरु शम्स ततबद्दलु ज़ुलुमातुहु बिल अदवा।
فرمایا سورج کی کرنیں جس جگہ پر پہنچتی ہے اس اندھیرے کو روشنی میں تبدیل کر دیتی ہے. ایسے ہی نا. آگے فرما فکذالک اسی طرح کل عضو وصل الیہ نور روح انقلب حالہ من الموت الحیات. فرما اسی طرح روح جو ہے وہ جس جسم کی طرف متوجہ ہوتی ہے حصے کی طرف تو وہ مردہ جسم کو زندہ کر دیتی ہے. جس طرح ایک مکان ہے اس کے 4 کمرے، 2 میں سورج کی کرنیں آ رہی ہیں 2 میں نہیں آ رہی، تو 2 میں اندھیرا رہے گا 2 میں روشنی رہے گی. تو اسی طرح جس طرح سورج کی روشنی اندھیرے کو ختم کر کے کمرے کو روشن کرتی ہے، اس طرح روح بھی نور ہے، اس روشنی کی طرح ہے. انعکاس اس کا ہوتا ہے جو انسان کے بدن پر آتا ہے، جس عضو پر، جس پارٹ آف باڈی پر اس کے روشنی پہنچتی چلی جاتی ہے اس میں حیات پیدا ہوتی چلی جاتی ہے. سمجھ گئے آپ روح کو؟ اب اس کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں. میری آرزو تھی کہ اس موضوع کو میں بیان کروں، اس لیے اب ذرا توجہ کریں یہاں پر. اب یہ روح جس کو ہم نے ذکر کیا کہ وہ اللہ کے کمال اور اللہ کے جمال والے نور سے اس کی جھلک ہے، اس کی جس طرح یہ کہا جاتا ہے نا کہ روح جو ہے وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے انوار کمالیہ اور جلالیہ سے. اور اللہ ہماری قاری کی عبارت ذرا دیکھیے، فرماتے توجہ سنیں، سے ایک اور مسئلہ نکال رہا ہوں. ان الارواح ماخوذۃ من الانوار الکمال، کہ روح جو ہے وہ ماخوذ ہے اللہ کے کمال والے انوار سے. تو اگر میں یہ جملہ کہہ دوں کہ ان محمد ماخوذ من انوار الکمالیت، کہ حضور کی ذات جو ہے وہ اللہ کے انوار کا اس سے ماخوذ ہے، تو یہ شرک کیوں ہے؟ یہ کہتے نہیں، تم کہتے ہو نور من نور اللہ. مجھے چیمپئن ایک دن کہنے کا تم نور من نور اللہ کہتے ہو کہ اللہ کے نور میں سے نور. تو میں نے کس میں عرض کیا ہے؟ کہنے لگا اس کا مطلب کہ اللہ کا نور کٹ گیا، آدھا ادھر آدھا ادھر. تو میں نے کہا یہ معنی تو کوئی نہیں رہتا، یہ معنی تو اس سے کوئی نہیں رہتا. معنی تو یہی بنتا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے جی وہاں پر من آیا، من، اور من جو ہے بازیت کے لیے آتا ہے. شرمیت میں آپ نے پڑھا ہے من جو ہے وہ بازیت کے لیے آتا ہے. یعنی اخذت المال من، میں نے مال کو تھیلے سے نکالا. تو یہ من نے مانا دیا کہ آدھا تھیلے میں رہ گیا، آدھا میرے پاس آ گیا. تو تم کہتے ہو حضور کو صلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، اس کا مطلب اللہ کے نور کے 2 ٹکڑے ہوئے معاذ اللہ، آدھا رب کے پاس چلا گیا، آدھا حضور کے پاس آ گیا. تو یہ تو یہودیوں کا عقیدہ تھا. ہم نے کہا نہیں، اگر من کا معنی ٹکڑے کی جاتا ہے تو حضرت 14ویں پارے میں اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کے بارے میں فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، ہم نے آدم میں اپنی روح میں سے پھونکا. تو وہاں پر بھی من موجود ہے. تو کیا مطلب آدھی روح اللہ کے پاس رہ گئی اور آدھی آدم کے پاس آ گئی؟ نہیں. اس کا جواب امام احمد رضا نے بڑا پیارا دیا. فرمایا یہاں من بازیت کے لیے نہیں، ٹکڑے کے لیے نہیں، پارٹس بنانے کے لیے نہیں، بلکہ شرف اور نسبت کے معنی میں ہے. جیسا یہاں پر دیکھیں من کا لفظ ہے ماخوذۃ من الانوار، من الانوار، کہ اللہ کے انوار سے ماخوذ ہے. کیا مطلب؟ فیض پانے والی ہے، پرتو ہے، جھلک ہے، اس کا عکس ہے. تو جب روح اللہ کے نور کا عکس ہو سکتی ہے، شرک نہیں، تو مصطفیٰ کو کہہ دیا تو شرک کیوں آ گیا؟ بلکہ روح بھی جو بنی ہے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بنی ہے. اللہ نے اول خلق جس کو بنایا اپنے نور کے فیض سے وہ ذات مصطفیٰ کو بنایا. اب ذرا توجہ چلیے، وقت ہمارے پاس مختصر ہے، لہذا میں موضوع پر رہ کر ہی چند باتیں عرض کرتا ہوں. فرمایا کہ روحیں اللہ کے نور سے بنی ہے، لیکن ہر روح کا ایک جیسا معاملہ نہیں ہے. کیوں؟ جب اللہ کے نور سے بنی تو پھر معاملہ کیوں نہیں؟ فرمایا جب انسان کے جسم میں آئی نا تو انسان نے اگر برے کام کیے نا تو وہ گندگی اس کے اوپر بھی گرنا شروع ہو گئی، وہ گندگی اس کے اوپر بھی گرنا شروع ہوئی. کیونکہ انسان کا جسم جو ہے وہ گناہ کو چاہتا ہے اور روح جو ہے وہ اللہ کی عبادت، اللہ کی رضا اور اس کی انوار سے تو اس کو چاہتی ہے. اگر انسان گناہ کے کام زیادہ کرتا ہے اعوذ باللہ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جسم جو ہے وہ روح پر غالب آ گیا اور جسم کی گندگی اب آہستہ آہستہ قطرہ قطرہ گندا پانی وہ روح پر گر رہا ہے. اور حال یہ ہوتا ہے اگر بندہ توبہ نہ کرے، استغفار نہ کرے، نیکی کے کام نہ کرے، مجاہدات نہ کرے، تو وہ آہستہ آہستہ گندگی کا ایک ایک قطرہ جو روح پر گر رہا ہے تو پوری
روح گندی ہو جاتی ہے، گندی ہو جاتی ہے، پھر وہ جسم کی طرح موٹی ہو جاتی ہے اور جسم کی طرح بیکار ہو جاتی ہے، اور پھر انسان جس طرح کے کافر کو آپ دیکھیے کہ اس کے اندر بھی روح موجود ہے نا، لیکن اس کے برے عمل کی وجہ سے وہ روح اپنے مقام کو کھو چکی ہے، اس لیے کہ اس کے گندے اور شرکیہ کفریہ عقیدے کی وجہ سے وہ روح پراگندہ ہو گئی ہے۔ ادھر مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ پھر اس روح کی 4 قسمیں ہیں، اس روح کی جو اللہ کے انوار سے بنتی ہے اس کی 4 قسمیں ہیں۔ اور سنیے حضور معراج میں گئے کیسے، حضور اوپر پہنچے کیسے، یہ نقطے کو سمجھنے کے لیے میں بات عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کیونکہ انسان اڑ کیسے سکتا ہے، انسان اٹھ کیسے سکتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ اگر آپ کو کسی شخص کو 20 فٹ اوپر اسٹول پر کھڑا کر دیا جائے اور اسٹول کی ٹانگ ہے تو آپ اوپر جانے کے بجائے اوپر جائیں گے یا نیچے آئیں گے؟ بولیے کیا ہوگا؟ تو جسم کا کام تو نیچے آنا، گرتا ہے، وہ وزنی ہے، ایک الگ بحث ہے اس جسم کے، وہ الگ چھوڑیے، اس کی کشش نیچے کی طرف ہوتی ہے، لیکن حضور تو جسم کے باوجود نیچے سے اوپر گئے، جسم کے باوجود، اور اتنے اوپر گئے کہ کسی کا جسم یہاں تک پہنچا ہی نہیں، جبریل جو خود نوری جسم رکھتا ہے وہ بھی نہیں پہنچے۔ تو ایسا کیا کمال تھا؟ اللہ کروڑ رحمت اتارے مولا علی قاری کی قبر پر۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ معراج شریف کی عام رسمی تقریر سے ہٹ کر کچھ باتیں کریں گے کیونکہ ادھر سے نظام مصطفیٰ، تو اس کو ذرا آپ سنیے، یہ بات بھی ہمارے ذخیرہ مطالعے کے اندر ہونی چاہیے تاکہ مقام مصطفیٰ کی بزرگی واضح ہو۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وقالوا الارواح اربعۃ اقسام، روح کی 4 قسمیں ہیں۔ فرما سب سے پہلے عام عوام کی روح ہوتی ہے، عام عوام کی روح ہوتی ہے۔ فرمایا غلبۃ القوائل حیوانیت لا تقبل العروج، فرمایا وہ حیوانیت کے کام کرنے کی وجہ سے، گناہ کے کام کرنے کی وجہ سے اتنی مقدر گدلی ہو جاتی ہے کہ اس میں اٹھنے کی طاقت نہیں رہتی، عروج بلند ہونے کی طاقت اس کے اندر نہیں رہتی ہے، لہذا وہ جسم اس پر غالب آ گیا ہے اور وہ اسی طرح رہتا ہے۔ فرمایا دوسری مثال والثانی الارواح، بعض روحیں بعض لوگوں کی ایسی ہے کہ التی لہا کمال قوت نظریت، وہ اپنے روح کو ڈیولپ کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں، کیسے؟ باکتساب العلوم، شریعت کا علم پڑھ کے، شریعت کا علم پڑھ کے۔ فرماتے وہذل ارواح العلماء، ان کی روح ہے اس دوسرے بندے کے مقابلے میں ذرا ہلکی رہتی ہے، اور یہ علماء کی روح ہے، یعنی ایک عوام کی روح، ایک علماء کی روح۔ عوام کی روح وہ جو گناہ کی وجہ سے گدلی ہو گئی، اس لیے اس میں اٹھنے کی، عروج کی، بلند ہونے کی، اوپر جانے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ علماء کی روح کثرت علم اور شریعت کو پڑھنے پڑھانے کی بنا پر ان کی روح میں وہ بوجھ نہیں ہوتا، ان کی روح گدلی نہیں ہوتی، صاف ستھری ہوتی ہے، لیکن اوپر نہیں اٹھ سکتی، روح ان کی بھی اوپر نہیں اٹھ سکتی، روح لیکن صاف ہوتی ہے، لیکن صاف ہوتی ہے۔ توجہ کریں آگے، فرمایا والثالث، تیسری جماعت اللہ کے محبوب بندوں میں اولیاء کی ہے۔ فرمایا اولیاء کی روحیں کیسی ہیں؟ فرمایا والارواح التی لہا کمال قوت المدبرۃ للبدن باکتساب الاخلاق الحمیدہ۔ فرمایا حضرات اولیاء کاملین اپنے اخلاق باطنی کو، سچائی، صداقت، امانت، خشیت، امید، خوف خدا سے، اس کو اتنا تیار کر کے رکھتے ہیں کہ ان کی جو روح ہے وہ قوت مدبرہ بن جاتی ہے، بدن کے لیے تدبیریں کرتی ہے۔ کیا مطلب تدبیریں کرنے کا؟ اس کو آسان کیسے کریں؟ اس کو آسان یہ کریں کہ بدن کے فیصلے پھر روح کرتی ہے۔ جس طرح غوث اعظم سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے مریدوں کے گھر کیسے گئے، یعنی ایک وقت میں آپ نے 80 مریدوں کے گھر افطاری کر لی، تو یہ کیسے ایک وقت میں کیسے کر لی؟ آپ نے فرمایا کہ تیری روح، تیرا جسم تیری روح کے لیے آڑ ہے اور میرا جسم میری روح کی سواری ہے۔ تو جب جسم روح پر غالب آ جائے، جسم روح پر غالب آ جائے تو بندہ بالکل بیکار ہو جاتا، اور جب روح جسم پر غالب آ جائے تو آنکھیں پھر گناہ نہیں دیکھتی، آنکھیں پھر گنبد کو دیکھنا چاہتی ہے، زبان پھر گانے نہیں گاتے، زبان پھر خدا کی آیات کی تلاوت کرتی ہے۔ جس وقت ذوق عبادت بڑھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ روح کا غلبہ جسم پر بڑھ گیا ہے۔ آگے مولا علی قاری رحمہ اللہ اس بات کو لکھتے ہیں کہ علماء کے مقابلے میں اولیاء خود علماء ہوتے ہیں، لیکن علم پر اخلاص سے عمل کرنے کی وجہ سے ان کا دروازہ روحانی جو ہے وہ کھلتا ہے۔ فرمایا وہذل ارواح المرتاضین
اذا کبورا واقوى ابدانهم بالارتیاز المجاہدہ، فرمایا رات دن شریعت کی پابندی، مجاہدہ مکمل جد و جہد کرتے ہوئے، جو نماز کی پر پابندی، خیال دوسرا آ رہا ہے اس کو گویا کہ اس کو پٹک رہے ہیں، اس کو جھاڑ رہے ہیں اور عبادت کی طرف جا رہے ہیں، گناہ کا خیال آ رہا ہے اس کو جھٹک رہے ہیں، دین کی طرف جا رہے ہیں، کہتے کثرت ریاضت اور کثرت مجاہدے کی وجہ سے اللہ رب العالمین جل وعلا ان کی روح کو وہ کمال عطا فرماتا ہے کہ ان کے اندر معرفت کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ مولوی صاحب تو نیچے رہ جاتے ہیں لیکن ان کا صرف آئینہ صاف ہوتا ہے، اس پر چمکتا کچھ نہیں۔ ولی وہ ہوتے ہیں جن کا آئینہ بھی صاف ہوتا ہے اور اس پر کچھ چمکنے بھی لگ جاتا ہے، ان پر کچھ بولو کیسے چمکنے لگ جاتا ہے۔ اس کو ملا علی قاری لکھتے ہیں حدیث جبرائیل کے اندر، فرماتے ہیں کہ مثال کے طور پر یہاں پر اگر کچھ عبارت لکھی ہوئی ہو، اگر آپ ایک دیوار کے اوپر بلیک بورڈ پر لکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے سامنے آئینہ رکھ دیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ادھر بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بولو، کیا ریفلیکٹر کہتا ہے نا جو ٹکرا کر وہ چیز لوٹ کر آئے گی، دونوں پہ آئے گی نا۔ تو ملا علی قاری اس کو آسانی سے سمجھاتے ہیں۔ میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، اپنے آپ کو مشکات شریف پڑھانے والا کہتے ہیں، میں نے کہا شرم پھر آنی چاہیے، حضور کے علم غیب پر آپ اعتراض کرتے ہیں۔ ملا علی قاری نے تو یہ بات ولیوں کے بارے میں لکھی ہے کہ اس کثرت مجاہدے کی وجہ سے ولی کے دل سے جب ہر قسم کا زنگ گناہ کا ختم ہوتا ہے تو اس کا دل آئینے کی طرح ہوتا ہے، بس وہ پوزیشن جانتا ہے کہ کنسنٹریشن کہاں ہے، توجہ کہاں کرنی ہے، تو مرشد بتاتا ہے یہاں کرنی ہے، اس طرح وہ اپنے دل کو کرتا ہے، وہ لوہے محفوظ کی سیدھ میں ہوتا ہے، جو وہاں لکھا ہوا ہوتا ہے وہ اس کے دل میں چمکنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بات ڈرامہ نہیں، یہ ہندوؤں اور سادھوؤں نے نہیں لکھی، یہ اپنے وقت کا محدث اور امام ملا علی قاری نے مرقات شرح مشکات حدیث جبرائیل میں لکھی ہے۔ جب حضور کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ولیوں کے دل میں لوہے محفوظ کے غیب کی باتیں چھپتی ہیں تو کیا میرے مصطفیٰ براہ راست اس کو نہ دیکھتے ہوں گے؟ حضور کے لیے بولو تو پھر شرک ہو جاتا، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے لیے بولو تو کوئی شرک نہیں ہوتا، پھر وہ مان لیتے، پھر تسلیم کر لیتے۔ تو میں نے کہا جب حاجی صاحب کے دل تسلیم کیا ہے تو حاجی صاحب کو جو فیض بھی اگر ملا ہے تو وہ حضور کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کی جوتیوں کے دھول کی دھول کے دھول کا حصہ ملا ہے۔ اصل جو ملا ہے وہ تو مصطفیٰ کریم کو ملا ہے۔ اب میرے دوستو، چوتھی اور آخری روح، پہلی روح عوام کی روح جو گناہوں کی گندگی کی وجہ سے وہ مقدر ہو جاتی ہے، خراب گدلی ہو جاتی ہے۔ دوسری روح علماء کی، تحصیل علم، تدریس، درس و تدریس کی بنا پر صاف تو ہو جاتی ہے لیکن بلند نہیں ہو سکتی، کیونکہ ابھی حسد مسد کچھ رہ جاتا ہے سائڈ میں، پاکٹ میں آگے پیچھے کوئی نہ کوئی چور کھیسے کے اندر کوئی نہ کوئی چیز رہ جاتی ہے، اس لیے ابھی تک وہ چمکتی نہیں۔ لیکن جب یہی علماء ربانیین کے منصب پر پہنچتا ہے کہ درست العلم تصد قدبن، کہ اب علم اللہ کے لیے پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے اور اخلاص آ جاتا ہے بندگان خدا کے لیے، بھلائی کا جذبہ جب دل میں آتا ہے اور مجاہدہ اور جد و جہد کرتے ہوئے معاذ سختی سے جم جاتا ہے تو دل اس کا بھی صاف ہوتا ہے۔ لیکن اب اس جد و جہد کی بنا پر اب دل صاف ہی نہیں ہوتا بلکہ دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، یہ دل ایک آئینے کی مانند ہو جاتا ہے جس میں اللہ رب العالمین اپنے جلووں کی جھلک دکھاتا ہے۔ جلووں کی بولیے۔ اب چوتھی ارواح کس کی ہے؟ وہ انبیاء کی۔ عوام کی آپ نے سن لی، اس سے اوپر درجہ علماء کا ہے، علماء سے اوپر درجہ اولیاء کا ہے، اب اولیاء سے اوپر درجہ انبیاء کا ہے اور اس سے اونچا درجہ میرے آقا کا ہے۔ اب آخری بات یہاں پر سنیے، اور جو تھوڑا وقت رہ گیا میں اس کو تھوڑا آگے لے کے چلتا ہوں۔ کمال کی علامہ علی قاری، میں نے جب مرقات دیکھا تو میں نے کہا کوئی اللہ اتنی زندگی کی مہلت دے مجھے کہ کسی مجلس کے اندر یہ میں پڑھ کے سناؤں اپنے دوست۔ الحمدللہ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، ھذا من فضل اللہ۔ سنیے میرے دوستو، چوتھی روح کون سی ہے؟ فرماتے الارواح الحاصلۃ لہا کمال القوتین، فرمایا ایک روح ہوتی ہے جنہیں دونوں قوتیں حاصل ہوتی ہیں، یعنی وہ جو مجاہدے کے ذریعے اور علم کے ذریعے اولیوں نے دونوں کو جمع کر کے لی ہے نا، تو یہ انبیاء وہ ہوتے ہیں جو بغیر محنت کے یہ دونوں گوشے چارج ہوتے ہیں ان کے۔ یہاں تو ولی چارج کر رہا ہے نا، ان کے پہلے سے چارج ہوتے ہیں۔ یہاں بالقوہ ہوتا ہے، نبی کے لیے بالفعل ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے بالقوہ بالفعل کا کیا مطلب؟ مثال کے طور پر آپ لکھ سکتے ہیں نا، آپ لکھنا جانتے ہیں نا؟ بولیے، لکھنا جانتے ہیں؟ آپ کے گھر بچہ پیدا ہوگا وہ لکھنا جانے گا، لیکن لکھنے کی طاقت تو رکھتا ہے نا۔ جب اس کو ٹائم ملے گا
جب وہ اسکول جائے گا استاد اس کو پڑھائے گا تو وہ پھر لکھنے لگ جائے گا نا. ابھی آپ جو لکھ رہے ہیں یہ پریکٹیکل طور پر یہ بالفعل ہے، اور آپ کا بچہ بالقوہ ہے، یعنی قوت لے کر پیدا ہوا ہے لیکن اس کا اظہار نہیں ہوا. تو اولیاء وہ ہیں جو بالقوہ ہوتے ہیں، ان میں صلاحیت ہوتی ہے لیکن اجاگر نہیں ہو سکتی نبی کے وسیلے کے بغیر، اور نبی وہ ہوتے ہیں جنہیں بغیر کسی وسیلے کے خدا وہ تمام صلاحیتیں اجاگر کر کے رکھتا ہے. اس لیے نبی ہی معصوم ہوتا ہے، نبی کے علاوہ محفوظ. اس لیے محفوظ اس کو کہتے ہیں جس میں قوہ ہے، قوت موجود ہے لیکن وہ خود نہیں جاگ سکتی، جیسا گٹلی ہے، لیکن جب تک کسان اس کو لگائے نہیں تنا درخت نہیں بن سکتا. تو اولیاء کی مثال اس گٹلی کی ہے جن میں ساری صلاحیتیں ہیں، لیکن حضرات انبیاء کرام کے توسط اور ان کے کلمے ان کی اتباع کے بغیر وہ جاگ نہیں سکتے. لیکن حضرات انبیاء وہ ہیں جن کو خدا پیدا کرتا ہے تو پہلے سے ان کے لطائف روشن ہوتے ہیں. وہ باپ کی پشت میں رہیں، یہ ماں کے رحم میں رہیں، ان کے لیے گمراہی نہیں ہوتی، ان کے لیے حجاب نہیں ہوتا، ان کے لیے ہر چیز روشن ہوتی ہے. تو فرمایا چوتھی روح، ذرا جلدی سنیں، چوتھی روح وہ ہے فرمایا جس کے لیے دونوں قوتیں، وہذا غایۃ الارواح البشریۃ، فرمایا انسانوں کی روحوں میں سب سے اعلیٰ روح ہوتی ہے. بولو سبحان اللہ. انسانوں کی روحوں میں سب سے اعلیٰ روح ہوتی ہے، وہی للانبیاء والصدیقین، اور یہ روح ہے انبیاء اور صدیقین کی روحیں ہیں. اب آگے جملہ سنیے، دل تھام کر بولیے سبحان اللہ. فرماتے سنو، فلما ازداد قوت ارواحہم، جیسی ان کی روح کی قوت اللہ کے دیدار اور مشاہدے اور اس کے کرم سے زیادہ ہوتی ہے، ازداد ارتفاع ابدان من الارض، اتنا زمین سے اٹھ کر آسمان کی طرف جاتا ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہاں سے لے کر اس گیٹ تک آپ گئے، آپ کی روح طاقتور تھی، وہ چلا کر لے گئی. انبیاء کی روح کو جب اللہ کی جانب سے عرفان ملتا، کیا کمال کیا ملا علی قاری نے. انبیاء کی روح کو جب اللہ کا خاص انعام ملتا ہے اور ان کی روح طاقتور ہوتی ہے، تو جب روح طاقتور ہوتی ہے تو روح زمین کی چیز نہیں، روح تو اوپر کی چیز ہے، تو روح اوپر کی طرف بڑھتی ہے. اور بڑھتی کیسے ہے؟ جسم کو لے کر بڑھتی ہے. آگے ملا علی قاری، اس میں کوئی ڈرامہ نہیں ہے، حقیقت ہے. یہ آپ کا میرا شعبہ نہیں ہے، اس لیے ہمیں مشکل ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں صرف درس آپ رکھیے، میں 10 دن مجھے دیجیے، پھر میں 10 دن میں یہی 4 عبارتیں آپ کو مکمل سمجھاؤں، لیکن ایک 10-5 گھنٹے کا ہونا چاہیے. اور شرط یہ ہے کہ آپ بھی روزے سے ہو اور میں بھی روزے سے ہوں. اور یہ درس ہو بھی رمضان کے اندر جب 20 روزے رکھ کر پہلے ہم اپنی روحوں کو ہلکا کر چکے ہوں. جب 20 روزے، کیونکہ 20 روز میں اکثر ساتھیوں سے کہتا ہوں یار رمضان شریف جلدی ختم ہو جاتا. وہ کہنے کہ کیوں 30 روزے کم نہیں؟ میں نے کہا پہلے 15 اور 20 روزے تک تو ہماری روحوں کی منجائی ہوتی ہے. آپ دیکھیے گا ہمیشہ عید کے دن آپ کو مزہ نہیں آئے گا، بلکہ دل روئے گا، اس طرف بڑھے گا. کیوں؟ کہ روح اب تازہ ہوئی ہے. جو گندگی سال بھر جسم نے گناہوں کی اس پر ڈالی تھی، 20-25 دن روزہ رکھ کر آپ، کیونکہ روح کا علاج روزہ ہے، کم کھانا، کم بولنا، کم دیکھنا، یہ خاص مجاہدہ جس سے روح اسٹرانگ ہوتی ہے، جسم کمزور ہوتا ہے. اس لیے ولیوں کو آپ دیکھتے ہیں جسم بالکل چھوٹا سے ہوتا ہے، طاقت اتنی ہوتی ہے کہ سورج کو ہلا دیتے ہیں. تو جب جسم کمزور ہوگا روح بڑھے گی، جب جسم بڑھے گا تو روح کم ہوگی. لیکن یہ بھی ضروری نہیں، یہ بھی ایک امتحان ہے، کیونکہ یہ سر علی سر ہے، یہ رازوں میں سے ایک راز ہے. جس پر جیسا کھلتا ہے ویسے اس کو دیکھا جا سکتا ہے. حضرت جنید بغدادی تو کتنے بڑے پہلوان تھے، ان کے مسلس دیکھیں، ان کا سینہ دیکھیں، ان کی باڈی دیکھیں، لیکن کوئی بتا دے جناب ان کی طرح انہوں نے کسی کی ترقی کی ہو. کسی نے ان سے پوچھا حضور قلب کیا ہوتا ہے؟ فرمایا دل. فرمایا دل کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا تیرا دل یا میرا دل؟ کہنا حضور دونوں بتا دیجیے. فرمایا تیرا دل گوشت کا لوتھڑا ہے اور میرا دل اتنا وسیع ہے حقیقت میں کہ ساری دنیا اس میں رائی کے دانے کے برابر آتی ہے. تو یہ قلب کی مراد یعنی میری روح نے اتنا کشادگی پکڑ لی ہے. آپ کہیں گے شاہ جی یہ بہت مشکل ہے، تو میں ایک بات عرض کروں، آپ کا قد 5 فٹ کا ہے نا، 5 فٹ 2 انچ 3 انچ 4 فٹ 4 6، یہ اتنا ہی قد ہوتا ہے. قد سر سے شروع ہوتا ہے، پاؤں پہ ختم ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ سر سے شروع ہوتا ہے اور پاؤں پہ ختم ہوتا ہے. تو یہ پورے سر کو، سر 1 ہے، سینہ 2، ہاتھ 3، پیٹ 4، ٹانگیں 5،
نچلے پنڈلیاں 6، پنجے 7، تو 7 حصے آپ کریں تو ہمارے جسم میں 7 روح ہیں، ایک روح ہے؟ بولیں تو ایک ہی روح پاؤں تک آپ کو چلاتی ہے، تو یہ کتنی طاقتور ہے؟ سر کے بال کو بھی یہی چلاتی ہے، پاؤں کے ناخن کو بھی یہ چلاتی ہے۔ اس روح کو جب اس کی غذا دے دی جائے نا تو یہ بڑھتی ہے، تو جب بڑھتی ہے تو اس کا جسم بھی بڑھتا ہے۔ کیسے بڑھتا ہے؟ یعنی یہ روح جب خدا کا ذکر پکڑتی ہے تو جس طرح اس روح کی باڈی اس وقت یہ جسم ہے نا، تو جب یہ اللہ کے ذکر سے منور ہوتی ہے تو گرد و نواح کی چیزیں اس کی جسم بن جاتی ہیں، گرد و نواح کی چیزیں اس کا جسم بنتی ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کہا کہ یہ کیسے ہوتا ہے کہ ایک ولی نے اس چیز کو اٹھا کر وہاں کر دیا، وہاں سے اٹھا کر وہاں کر دیا، حالانکہ وہ اپنی جگہ سے ہلا ہی نہیں۔ فرمایا اس کی روح جب ذکر پکڑتی ہے نا تو گرد و نواح کی چیزیں اس کے جسم کے، اس کی روح کے اعضا بن جاتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے ایک ہاتھ یہاں رکھا اور یہ ہاتھ یہاں رکھا۔ فرمایا جب روح بڑھتی ہے تو یہ دیوار بھی اس کے لیے ہاتھ کی طرح ہو جاتی ہے، یہ دیوار بھی اس کے لیے ہاتھ کی طرح ہوتی ہے۔ اسی لیے حضرت عبدالعزیز بن دباغ کہتے ہیں کہ جب مجھے ذکر لگا تو میں نے پاؤں اٹھایا تو زمین ختم ہو گئی، کہتے پھر میں نے پاؤں پیچھے کیا۔ یعنی جب روح بڑھتی ہے تو جیسا ایک روح کے لیے یہ پورا جسم اس کے روح کا جسم ہے، اسی طرح جب روح بڑھتی ہے تو گرد و نواح کی چیزیں بھی اس کا جسم بن جاتی ہیں۔ اب وہ جاہل ملا جو اولیاء کی کرامتوں کا انکار کرتا ہے، ان کے آنے جانے کا انکار کرتا ہے، اس کی روح پہلے درجے کی روح تھی، جو گدلی تھی، میلی تھی، ڈنگروں گوبروں والی تھی۔ جیسی اس کی روح تھی ویسے اس نے نبیوں کے بارے میں بات ہے کی۔ ملا علی قاری کی روح شانوں والی تھی، شیخ محقق کی روح شانوں والی تھی، تو انہوں نے کر کے بتائی۔ اور یہ بات کوئی بیکار نہیں، یہ باتیں وہ ہیں کہ جو امت کے اجلہ علماء نے ذکر کی ہے، جن کے کاندھوں کے اوپر دین کی ذمہ داریاں ہیں۔ اب میرے دوستو چلتے ہوئے اختصار کے ساتھ میں 2-4 جملے مزید عرض کر دوں۔ فرمایا یہ روح جب بلندی پکڑتی ہے، زور پکڑتی ہے، تو ان کے جسم کو اوپر کی طرف لے جاتی ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ فرمایا بہذا لما کان انبیاء علیہم السلام قویت فیہم الارواح ارج بہ السماء۔ فرمایا روحیں جب انبیاء کی طاقت پکڑتی ہیں تو ان کا جسم اوپر جاتا ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہیں کہ نہیں؟ کچھ کھا رہے ہیں؟ نہیں۔ پی رہے ہیں؟ جو تقاضے بشری کے اعتبار سے حاجت ہوتی وہ ہے، نیند ہے، بھوک ہے، لیکن جب تھے تو بھوک تھی، زمین پر جب تھے تو بھوک تھی، پیاس تھی، سونا تھا، تھکنا تھا۔ اب آسمان پر ہے تو یہ کہے کہ نبی ہماری طرح ہوتا ہے، میں کہتا ہوں مجھے بتاؤ، ہزاروں سال ہو گئے حضرت عیسیٰ چوتھے آسمان پر ہیں، کوئی ثابت کر دے کہ ایک روٹی کا ٹکڑا انہوں نے کھایا ہو، کوئی ثابت کر دے کہ ان کے اندر ایک اونگ آئی ہو نیند کی؟ نہیں، اس لیے کہ انبیاء کی روحیں ان کے جسم پر غالب رہتی ہے اور ان کو فرشتے سے زیادہ نورانیت حاصل ہوتی ہے۔ ہوتے وہ بشری ہیں لیکن ان کی بشریت نورانیت کے دائرے میں ہوتی ہے، نورانیت کے دائرے، بولو سبحان اللہ، نورانیت کے دائرے میں۔ ابھی تو میں نے تقریر شروع نہیں کی، ملا علی قاری نے بڑی پیاری بات لکھی۔ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر حضور نے سلام کیا، حضرت یوسف نے آپ کو سلام کیا۔ یہاں پر علماء کا اختلاف ہے کہ بعض لوگوں نے بات کی کہ حضرت یوسف کا حسن زیادہ ہے یا حضور کا، لیکن اجماعی قول یہ ہے کہ حضور کا حسن زیادہ ہے، کیونکہ حضور نے خود فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے ہی حسن کا حصہ دیا گیا۔ لیکن کمال کیا محدثی نے، فرمایا حضرت یوسف کا حسن جو تھا وہ خود میں تھا، کسی اور میں نہیں منتقل ہوتا تھا، لیکن حضور کا نور تو ایسا تھا چہرہ کہ صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم جب سرکار آتے تو ہمیں دیوار میں حضور کا چہرہ نظر آتا تھا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی حضور، بولو سبحان اللہ، فرمایا حضور کا چہرہ اتنا منور تھا کہ مٹی کی دیواریں آئینہ ہو جاتی تھی۔ کہتے ہم اگر دیوار کے پاس جائیں تو ہمارا سایہ بھی دیوار نہ لیں، لیکن حضور کے چہرے کی نورانیت اتنی تھی کہ آپ آتے تو یہ جدر، فرمایا دیواریں روشن ہو جاتی تھی، دیوار میں لائٹ نہیں، لائٹ تو حضور کے چہرے میں تھی، نور حضور کا۔ یہ محدثین نے معراج کے واقعے میں یہ بات بھی کی ہے کہ یہ حسن حضرت یوسف کو نہیں ملا۔ اور میری ماں نے جو جملہ کہا ہے کہ مصر کی عورتوں نے
حضرت یوسف کو دیکھا تھا تو انگلیاں کاٹی تھی. فرما میرے مصطفیٰ کو دیکھتے تو وہ دل کاٹ لیتی. کیوں؟ کیونکہ حضور کا حسن ملاحت والا ہے. حضور کا حسن نمکینی حسن ہے، ملاحت والا، جس میں رغبت ہی رغبت ہے. میری ماں کہتی ہے رغبت ہی، بولو رغبت ہی. اور یہاں ایک جملہ پڑھ دوں امام ربانی کا. کس کا موضوع ہے بولیے؟ اولیاء کا موضوع ہے. امام ربانی نے مکتوبات میں لکھا یہ. اور سنو ملا جی، دنیا بنی اس لیے کہ حضور کی شان بیان کریں. آپ کی بھی عزت اس وقت ہوگی ملا جی مفتی اعظم بننے سے نہیں، حضور کا غلام بننے سے. ہاں سنیے میرے دوستو، اللہ امام ربانی نے ایک بڑی پیاری بات لکھی. حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں یعقوب علیہ السلام. حضرت یوسف کے والد کون ہے؟ کون ہے بولیے؟ یعقوب علیہ السلام. اور حضرت یعقوب کے والد کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت بولیے حضرت اسحاق علیہ السلام. اور حضرت اسحاق کے والد کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو حضرت یعقوب علیہ السلام والد ہیں حضرت یوسف کے. بچپن میں سورہ یوسف آپ نے پڑھی، کثرت سے ابھی پڑھتے ہیں. بچپن میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے حضرت یعقوب سے دور کیا تھا، اور پھر رو رو کے حضرت یعقوب کی آنکھوں کی بینائی جو ہے وہ کم ہو گئی تھی. یہی نا؟ تو امام ربانی کہتے ہیں کہ نبی کا کام تو خدا کی طرف بلانا ہوتا ہے. نبی بیٹے کے لیے رو رہا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ہم غلط سمجھ رہے ہیں. اصل مقصد کیا ہے؟ تو سوال سمجھے تم؟ نبی کا کام تو لوگوں کو رب کی طرف بلانا ہے. یعقوب علیہ السلام روزانہ صبح سے لے کر شام تک یوسف علیہ السلام کے لیے رو رہے ہیں، اور اتنا روئے اپنے بیٹے کے لیے، اتنا روئے کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی. سوال ہوا کہ نبی اپنے بیٹے کے لیے، نبی بیٹے کو ظاہر کرنا تو نہیں آتا، نبی تو خدا کے دین کو ظاہر کرنے آتا ہے. اور بات بالکل واضح ہے، حضرت یعقوب کی بھی یہی صفت ہے. تو پھر بیٹے کے لیے روئے کیوں؟ تو حضرت امام ربانی سرکار مجد الفسانی اپنی مبارک کتاب مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں کہ وہ بیٹے کے لیے نہیں روئے. یہ جو تمہارے بیٹے باپ ہوتے ہیں یہ چکر نہیں ہے وہاں پر. کا کیا تھا؟ فرمایا چہرہ یوسف تصویر خدا کی جھلک تھی. اس چہرے میں وہ اپنے رب کا دیدار کرتے تھے. تو فرمایا جب وہ ہٹ گیا تو اس فراق میں رو رہے تھے، اس فراق میں رو رہے تھے. پھر مجدد صاحب نے میری ماں کا یہ قول نقل کیا حضرت عائشہ کا کہ کسی نے حضرت یوسف کو دیکھا تو انہوں نے انگلیاں کاٹی. حضور کو دیکھتے صلی اللہ علیہ وسلم تو دل کاٹ لیتے. کیا مقصد؟ فرمایا کہ سنو کہ حضرت یوسف کا چہرہ حضرت یعقوب دیکھتے تو اس میں رب کے جلوے نظر آتے. تو جب وہ دور ہو گئے تو اس جلووں کے فراق میں غم میں آپ روئے. فرمایا جب کہ اللہ نے جو حسن مصطفیٰ کو دیا ایسا کسی کو دیا ہی نہیں. فرمایا اللہ نے ہر نبی کو فیڈ کیا ہے، فیڈ دیا ہے، غذا دی ہے، تربیت کی ہے اپنی ایک صفت سے. کسی کو اپنی صفت سمجھ سے نوازا، کسی کو اپنے صفت صبوریت سے نوازا، کسی کو صفت ستاریت سے نوازا، کسی کو جیسا ماں دودھ پلا کر فیڈ کرتی ہے نا بچے کو اور وہ دودھ اس کے رگو پہ میں آتا ہے، اس طرح اللہ انبیاء کی روحوں کو فیڈ دیتا ہے اپنے صفات سے. تو کوئی غفاریت کے صفت سے آیا، کوئی ستاریت سے صفت سے آیا. فرمایا حضور کو جو فیڈ کیا گیا وہ صفت علم سے کیا گیا. کس سے کیا گیا بولیے؟ صفت علم سے. جس کو پالا ہی گیا ہو علم سے، اس کو دیوار کے پیچھے کا علم نہ ہوا کتنا بڑا کافر ہوگا جو یہ کہے. جس کو پالا، سمجھ میں آئی بات تمہیں؟ ہم حضور کے علم غیب پر میں نے کہا تمہاری روحیں گندی ہیں. سرکار کے بارے میں امام ربانی لکھتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو صفت علم سے تربیت دیا ہے، اور علم کا مزاج حسن ہے، علم کا مزاج شجاعت ہے، علم کا مزاج امانت ہے. اور کیا کہوں میں تمہیں، سارے اخلاق جماعی علم میں ہوتے ہیں. سب کو اللہ نے جزوں سے نوازا، کوئی سرکار دو عالم کو عطا فرمایا. اس لیے حضور سے بڑا کوئی حسین نہیں، سرکار سے بڑا کوئی رسول نہیں، سرکار سے بڑا کوئی امین نہیں، سرکار سے بڑا کوئی متقی نہیں، سرکار سے بڑا کوئی شجاع نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک کو الگ الگ صفتوں سے اور حضور کو اصلی صفت علم سے نوازا ہے. اور یہاں پر بڑی پیاری بات حضرت علامہ علی قاری رحمہ اللہ نے لکھی ہے. میرے دوستو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تم ایسے سادہ بیٹھتے ہو پھر باتیں میرے دماغ سے بھی نکل جاتی ہیں.
مضمون آسمانوں سے اوپر جا رہا ہے. یہ باتیں سنو تاکہ تمہارا دل حضور کے عشق مراتوں کو روئے. نہ تو میں ذوق پیدا ہو کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، وہ کیفیت پیدا ہو. تو خیر آگے چلتے ہیں اور اپنی گفتگو کو یہاں پر ختم کر رہا ہوں. تو فرمایا کہ سب سے قوی روح انبیاء کی ہے. جب ان کی روحیں طاقت پکڑتی ہیں تو جسم اوپر کی طرف جاتا ہے. جسم بولیے. آگے فرماتے وَأَكْمَلُهُمْ قُوَّةً نبینا علیہ الصلوۃ والسلام فعرج به الى قاب قوسین وادنا. فرما عیسیٰ علیہ السلام بھی رسول ہے اور حضور بھی رسول ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو بھی طاقت ملتی ہے، حضور کی روح کو بھی طاقت ملتی ہے. فرمایا ان کی روح کو طاقت ملی تو وہ زمین سے اڑے اور چوتھے آسمان پر پہنچے. تو سب سے طاقتور روح حضور کی تھی، اس لیے جب وہ روح نے جسم کو اٹھایا تو کعبہ قوسین میں پہنچایا. اور کعبہ قوسین وہ جگہ ہے، میری مائیں سنیں، نہ وہاں کوئی رسول پہنچا ہے، نہ جبریل پہنچے ہیں، نہ کوئی نبی پہنچا ہے، نہ کوئی انسان پہنچا ہے، صرف حضور پہنچے. وہ جگہ کیا ہے؟ صرف یا تو حضور ہے یا اللہ ہے. جسمانیت، زمانیت، مکانیت کی تشبیہ سے پاک ہو کر بات عرض کر رہا ہوں. قرآن اس کو بیان کرتا ہے. دنا قریب ہوا، دنا فتدلّا پس قریب اور ہوا. فکان قاب قوسین او ادنا، اتنا ہم سے قریب ہوا کہ دو قوسوں کی طرح ہو گیا. جیومیٹری میں ڈی ہوتا نا، ڈی ہوتا نا جیومیٹری میں، اس ڈی کو آپ سامنے رکھیں، سامنے رکھیں. میں نے باقاعدہ گھر میں بیٹھ کے اس کا نقشہ بنایا. یہ کیا؟ کیونکہ قوس اس ڈی کو کہتے ہیں، جو تیر جس میں چلتا ہے نا، تو تیر اور وہ کمان. تو دو ڈی آپ جیومیٹری سے لے کر جیومیٹری باکس سے سامنے رکھیں. قرآن کہتا دنا، دور رکھیں پہلے اس کو. دنا فما قریب ہوا، فتدلّا اور قریب ہوا. فکانا قاب قوسین کتنا قریب ہوا؟ فرما دو قوسین، جیسے دو ڈی سامنے رکھ دیا آپ. فرما او ادنا، اور اس سے بھی قریب ہو گیا. یہ قرآن کہہ رہا ہے ملا جی، قرآن کہہ رہا ہے. کہتے یہ بات کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا ترجمہ آپ کر دیں. یہاں پر ترجمہ کر دیں. آپ اگر ترجمہ غلط ہے تو آپ ترجمہ کر دیں. اس کا کیا معنی بنے گا؟ فرما فکان قاب قوسین ادنا، ہمارا محبوب ہم سے قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ دو قوس کے مانند. اور قوس مراد وہ جو تیر چلاتے ہیں، کمان کو قوس کہتے ہیں، جو ڈی کی شکل میں ہوتی ہے. فرما فکان قاب قوسین او ادنا، اب وہ دو ڈی شیپ بھی نہ رہے بلکہ اس سے بھی قریب ہو گیا. لیکن پھر بھی خدا خدا ہے، محبوب محبوب ہے، بندہ بندہ ہے، خدا خدا ہے. اور میرے امام نے اس کو نبھایا، کسی کا باپ نہیں نبھا سکا. یہاں پر میرے امام نے نبھایا. میرے امام کہتا واللہ مکان کے مکین ہوئے، سر عرش تحت نشین ہوئے. وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. کتنی باریک سطح پر میرے امام نے کام کیا تھا. وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان، فکان قاب قوسین او ادنا، وہ نبی ہے جس کے یہ مکان. دنا فتدلّا، وہ نبی ہے جس کے یہ مکان. او ادنا، وہ خدا ہے جس کا مکان ہے. اور یہاں پر ایک جملہ میں بتاؤں آپ کو. اللہ نے اپنے محبوب سے باتیں کی، بولو سبحان اللہ. باتیں کی. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جس کا معنی آپ کے ذہنوں کے بارے میں کہوں، بس ہم نے اپنے بندے سے کچھ کہا اور جو اس نے سننا تھا بس سن لیا. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اپنے عبد سے جو کہنا تھا بس کہہ دیا. کیا کہا اللہ کا نہیں بتاتے تمہیں. یا اللہ موسیٰ سے جو کہا تھا وہ تو بتا دیا تمہیں. نہیں سمجھے آپ؟ ایک موسیٰ علیہ السلام سے بات کرنا ہے، ایک مصطفیٰ سے بات کرنا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جب کوہ طور پر اللہ سے بات کی تو ہمیں تو نہیں پتا نا کیا بات ہوئی تھی، لیکن سورہ طٰہٰ میں اللہ نے فرمایا، ہم نے بات یہ کی وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں یہ لاٹھی کون سی ہے؟ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو یہ اللہ نے پوچھا حضرت موسیٰ سے. کیا کلام ہوگا، سبحان اللہ. یہ سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ نے 40 رات جاگ کر عبادت کی. نبیوں کی روحیں پہلے سے اتنی اعلیٰ ہیں، اور اس کو اور گروہ دینے کے لیے، 40 رات جاگ کر عبادت کی اور دن میں روزے رکھے.
جب روح سطح پر ہو گئی تو پھر رب ہم کلام ہوا کہ محبوب اب بھی صرف تم ہمیں سن سکتے ہو، دیکھ نہیں سکتے. اور مصطفیٰ وہ ہے جو سو کر گئے، وہ دیکھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں. حضور مصلی پر نہیں تھے، حضرت موسیٰ تو مصلی پر تھے، حضور تو سو رہے تھے. کیا مقام ہے آمینہ کے لال کا. حضور تو سو رہے تھے، ان کو 40 دن جگوایا اور 40 دن روزہ رکھوایا، پھر اس سطح پر کر محبوب سو رہا تھا تو جاننے بھی نہیں کہا، محبوب ایسی بھی دار گرا دیتے ہیں. تو پتا چلا حضور کی روح مبارک کی بلندی کتنی ہے، لطائف کتنی، کتنے جاہل اور کتنا عامیانہ موضوع ہے. آج ہم نور و بشر کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں، بحثیں ہو رہی ہیں، مناظرے ہو رہے ہیں. یہ شان دیکھ کے کہنا ہم معراج کا جلسہ نہیں کرتے. میں نے کہا دکان بند ہو جائے گی آپ کی، ان مسئلوں کو آپ حل نہیں کر سکتے، دکان بند ہو جائے گی. آپ اپنی خیر مناتے ہوئے معراج کے خلاف فتوے دیتے ہیں، کیونکہ اگر واقعی میں آپ نے معراج پر جلسہ کر لیا تو پھر وہی ٹھیک ہوگا جو ہو رہا ہے، وہ سب کھل جائے گا، پھر کوئی فرقہ نہیں رہے گا، صرف عاشقان مصطفیٰ کا گروہ رہے گا. فرقیاں ختم ہو جائیں گی، صرف عاشقان مصطفیٰ رہیں گے. سنو میرے دوستو، سرکار دو عالم سے جو اللہ نے جو بات کی نا حضرت موسیٰ سے، بولو اللہ نے بلایا اور پھر کوہ طور پر ہم کلام ہوا. کیا شان ہے حضرت موسیٰ کی کہ رب جس سے باتیں کرے، جو رب کے کلام کو سنے. کبھی زندگی رہی تو اس کیفیت کو ہمارے علماء نے لکھا ہے اور بڑے توازن سے لکھا ہے. بات ٹائم کی ہے لیکن کم سے کم 3 گھنٹے سمجھانے میں لگیں گے. ہاں، کیونکہ تھوڑی سی اگر شرابن طہورا تھوڑی سی ہونا تو زندگی بھر موت میں بھی اس میں نشہ اترتا نہیں ہے. قرآن کہتا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، رب خود پلائے گا انہیں شراب طہور، اور رب اپنے بندوں کو دنیا میں بھی پلا دیتا ہے. جو میرے غوث اعظم نے کہا نا سقان الحب کاسات الوصال، یہ کیا تھا؟ یہ غوث اعظم کے لیے وہ شرابن طہورا تھی جو عشق کی پلائی گئی. پھر وہ باتیں کی ہے جو جنت میں کرے گا، غوث پاک نے بغداد میں بیٹھ کے کر کے دکھائی. بولیے سبحان اللہ. تو توجہ کریں میرے دوستو، سرکار دو عالم سے رب کریم نے وہاں باتیں کی. کیا بات کی؟ تو قرآن کہتا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ، ہم نے اپنے بندے کی طرف کچھ بات چلائی. بات کی کیا بات کی؟ فرما ما اوفا، جو کرنی تھی. یا اللہ موسیٰ علیہ السلام سے جو تو نے بات کی وہ کیا تھی؟ فرما ہم نے موسیٰ سے پوچھا تھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو یا اللہ تو نے موسیٰ سے جو بات کی وہ تو بتا دی، محبوب سے بات کی نہیں بتائی. کیسی کو تو محبوب کہتے ہیں. بولے سبحان اللہ. محبوب سے کی ہوئی بات اگر سب کو بتا دی تو پھر محبوب کیسا ہے؟ فرمایا وہ کلیم تھا، یہ محبوب ہے. وہ کلیم تھا، یہ حبیب ہے. محبوب سے کی ہوئی باتیں عیاں نہیں کی جاتی. فرمایا لیکن کچھ اشارے ضرور دیتے ہیں تاکہ تمہیں پتا چلے. فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، جو کہنا تھا کہہ دیا، جو اس نے سننا تھا سن لیا. بولیے سبحان اللہ. میرے دوستوں میں کیا کیا بیان کروں آپ کے سامنے. ایک جملے کی اجازت ہے؟ ابھی میں نے ایک جملہ سنے. سرکار کا مقام دیکھیں. جب سرکار پہلے آسمان پر پہنچے نا تو حضرت آدم نے آپ کو سلام کیا. تو حضرت آدم نے ایک جملہ کہا ہے. حضرت آدم کہتے ہیں، بخاری میں موجود ہے، مرحباً بابن الصالح والنبی الصالح، تیرا آنا مبارک ہو اے میرے صالح بیٹے اور اے نبی صالح. ادھر علماء کو وجد آیا کہ یہ حضور کو صالح کیوں کہا. صاد الف لام ہا صالح، یہ آپ کہتے ہیں نا صالحین میں سے ہیں، بڑے صالح شخص، نیک آدمی. کہ یہ کیوں کہا؟ نبھایا ہمارے محدثین نے کیسا. ملا علی قاری بڑی پیاری بات کرتے ہیں، توجہ کرنا. ملا علی قاری فرماتے صالح صلاحیت سے ہے، صالح صلاحیت سے ہے. فرما معنی اس کا یہ ہے کہ حضرت آدم حضرت نبی پاک کو سلام کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں مرحباً بابن صالح، اے میرے صالح بیٹے، یعنی اے میرے وہ بیٹے جسے خدا نے زمین سے عرش پر جانے کی صلاحیت دی ہے.
ایک اشارہ فرمایا یہ صالح صلاحیت سے ہے. یہ مولا علی قاری کوئی گپ نہیں، یہ علامہ علی قاری نے مرقات میں لکھا ہے. فرمایا یہ صلاحیت سے ہے کہ اے وہ میرے فرزند، اور فرزند کی بھی وضاحت آپ نے کر دی. منبر پر چڑھ کے آپ نے فرمایا کہ ظاہر میں تو یہ میرا بیٹا ہے لیکن اصل میں یہ میرا باپ ہے. فرمایا یہ نہ ہوتا تو خدا مجھے بھی پیدا نہ کرتا. یہ خود بات موجود ہے. اب آپ دیکھیں صالح کا ایک معنی جلدی جلدی بتائیے کیا ہے؟ صالحیت، یعنی معنی کیا ہوا؟ اے وہ صالح، اے وہ عظیم صلاحیتوں والے جو زمین سے عرش پر گئے اور حق سے ہم کلام ہوئے. بولیے سبحان. ایک معنی مولا علی قاری نے اس کا لکھا صالح، اے نیک اور خوش خصال والے، اچھی خصلتوں والے، کمال اور اخلاق والے. فرما ایک صالح کا معنی یہ ہے جو خالق اور مخلوق کا حق پورا ادا کرنے والا. حضرت علامہ علی قاری نے لکھا کہ صالح، اور اس پر قلم توڑ دیا یوں سمجھے. فرما صالح اس کو کہتے ہیں جس میں ساری خوبیاں جمع ہو جائیں، کوئی چیز باہر رہے نہ. فرمایا مرحبن یا مرحبن بابن صالح، ارے تیرا آنا مبارک ہو، تیری کیا خوبیاں بیان کرے، ساری خوبیاں ہی تیرے اندر ہیں. بولے سبحان اللہ. اور ایک معنی عاشقوں نے یہ کیا، فرما اے وہ صلاحیتوں والے جو اپنے رب سے اپنی گناہگار امت کو بخشوا رہا ہے، جو اپنے رب سے اپنی گناہگار امت کو بخشوا رہا ہے. یہاں پر ایک جملہ سنیے آگے. حضور سدرا پر پہنچے، توجہ سننا، بڑے نایاب حوالے ہیں لیکن اس چادر کو پہلے میں یہاں رکھوں گا. اب حوالہ سنیں آپ. سدرۃ المنتہا، سدرا بیری کے پتے، بیری کے درخت کو کہتے ہیں. سدرا کس کو کہتے ہیں؟ منتہا کہتے اینڈ، ختم. اب اس کے بعد کچھ نہیں ہے. سدرۃ المنتہا، وہاں کائنات ختم، وہاں ٹائم اسپیس وغیرہ سب چیزیں سب ختم. اب کائنات ختم، کائنات 7 آسمان نیچے، زمین تو نیچے رہ گئی ہے. 7 آسمان نیچے، ہوا نیچے، پانی نیچے، کرۂ ارض نیچے، کہکشائیں نیچے، بروج نیچے، سیارے نیچے، سیارہ اعظم سورج بھی نیچے، سب نیچے. بولو سبحان اللہ. سرکار سدرا سے اوپر. سدرا کے بارے میں مولا علی قاری لکھتے ہیں، آپ نے اکثر سنا ہوگا لیکن یہ نقطہ اپنے اس توشے میں لے جائے جس میں آپ حضور کی نعمتیں جمع کرتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنائے. سنیے میرے دوستو، سدرا کہتے ہیں بیری کے درخت کو. المنتہا جہاں پر انتہا ہے. سدرا کا نقشہ محدثین نے کھینچا ہے. فرمایا سدرا وہ ہے جس پر سبز پرندے چپتے ہوئے. دیکھو اسلامی بھائیوں نے ہرائے وہاں باندھا ہوا ہے. سدرا کے بارے میں مولا علی قاری لکھتے ہیں، مرقات اٹھا کر دیکھ. سدرا کہتے ہیں، سدرا وہ جگہ ہے جہاں ہرے ہرے پرندے ہیں. توجہ سننا آگے کا جملہ، یہ تو اتنا اہم نہیں اتنا بعد جب آئے گا اہم ہے. سدرا کے بارے میں مولا علی قاری لکھتے ہیں کہ سدرا درخت نظر نہیں آتا، وہ ہریالی ہریالی اس پر ہے. کسی نے پوچھا کہ پتے اس کے اوپر ہیں تو فرما پتوں کا بھی قول ہے اور ایک قول یہ ہے کہ اس پر ہرے پرندے چپکے ہوئے ہیں. تو سوال ہوا وہ ہرے پرندے کیا ہیں؟ تو مولا علی قاری کہتے ہیں وقیلا فرق من طیر الخضر وہی ارواح الانبیاء. فرمایا وہ ہرے پرندے نہیں، انبیاء کی روحیں ہیں جو ہرے رنگ میں ظاہر ہوتی ہے. پیچھے والے میرے بوڑھے سفید داڑھی والے بھی ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ. ہاں فرمایا وہ جو جھنڈ ہے، جھنڈ جس نے سدرا کو گھیرا ہوا ہے، کہتا ہے وہ پرندے نہیں ہیں. پرندے آپ نے توجہ نہیں کی، پرندے نہیں ہیں کیونکہ ہر کیفیت کی ایک شکل ہے. یہ ہمارا ایک چہرہ ہے نا، یوں ایک ہمارا مثال میں چہرہ ہے، ایک ہمارا روحانی چہرہ ہے اور یہ سب حدیثوں سے ثابت ہے. یہ تو ہمارا بشری چہرہ ہے. ایک ہمارا ایمانی چہرہ ہے جس کو روحانی چہرہ کہتے ہیں. ایک ہمارا مثالی چہرہ ہے جس کو ہم نہیں دیکھ سکتے، جس کا دل روشن ہوتا ہے وہ اولیاء دیکھتے ہیں. آپ کہیں گے اس کی دلیل؟ میں نے کہا جی ہاں ہے. حدیث میں موجود ہے قیامت کے دن موت کو دومبے کی شکل میں لایا جائے گا. شپ کس کی شکل میں؟ دومبے کی شکل میں.
اور اس کو فرشتے ذبح کریں گے. تو محدثین نے لکھا کہ موت کی شکل جو ہے نا وہ دمبا ہے. موت کی شکل کیا ہے بولیے؟ بعض علم نجوم والے قریب قریب پہنچتے ہیں، شکلیں بناتے ہیں. نہیں سمجھے آپ کہ اسد کی شکل یہ ہے تو اس کی یہ ہے، زحل یہ تو عطارد یہ ہے، شکلیں بناتے ہیں. وہ معتبر نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں قانون کو تقریباً وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ایک عالم میں شکلیں ہوتی ہیں. جس طرح حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ملفوظ میں یہ موجود ہے، جو کہ بھی پیر ہیں اور ہمارے بھی امام ہیں. وہ جب اپنی مسجد میں نماز پڑھانے آتے تو اپنا امامہ جو ہے اپنی آنکھوں پر یوں رکھتے تھے. یعنی گھوڑا گاڑی میں جب سفر کر رہے ہوتے تو اپنا امامہ یوں رکھتے. تو شاگرد نے ان سے پوچھا کہ حضور کیوں رکھتے ہیں؟ تو وہ بار بار پوچھتا تھا. ایک دن انہوں نے گھوڑا گاڑی میں آنکھیں بند کی ہوئی تھی اور امامہ یہاں تھا. شاگرد نے پھر کہا حضور اس کا راز تو بتائیے. انہوں نے اپنے دائیں ہاتھ سے اپنی پگڑی اٹھا کر اس کے سر پر رکھ دی. وہ شاگرد کپڑوں کا بڑا شوقین تھا، تو جب دہلی کے بازار سے گزرتا تھا نا وہ ایک ایک کپڑے والے کو دیکھتا تھا، اس کی دکانوں کو دیکھتا تھا. لیکن جب آج اس نے شاہ صاحب سے یہ کہا کہ یہ کیوں رکھتے ہیں آپ، اپنی آنکھوں کو کیوں ڈھانپ لیتے ہیں، تو شاہ صاحب نے اپنی آنکھیں بند کی پگڑی اس کے سر پر رکھی تو وہ چیخ پڑا. آپ نے فرمایا چیخ کیوں پڑا ماری تو نے؟ کہا حضور اس دکان پہ انسان تو کوئی نہیں ہے، کوئی بھیڑیا بیٹھا ہوا ہے، کوئی لومڑی ہے، کوئی خنزیر ہے، کوئی بندر ہے، یعنی یہ روحوں کے چہرے ہیں. اس لیے استغفار کثرت سے کرنا چاہیے. استغفار بولیے کثرت سے کرنا چاہیے. عالم رویا اور خواب میں چہرے ملتے ہیں نا، کہ آپ اپنے والد کو کسی اور چہرے میں دیکھتے ہیں، یہ سارے اشارات وہاں پر ہیں. تو انبیاء کا جو چہرہ تھا وہ تو چہرہ تھا، ان کی روحوں کا رنگ ہرا ہے. بولو سبحان اللہ. ان کی روحوں کا رنگ کیا ہے بولیے؟ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت آدم جنت میں ہرا لباس پہنیں گے. تو اس کی تشریح یہ نکلی کہ آپ کی روح کا رنگ جو ہے وہ ہرا ہے. اور خدا کی قسم کبھی ہرے رنگ پر کبھی مراقبہ کر کے دیکھیں آپ، کبھی ذکر خفی کریں آپ اور آنکھوں میں ہرا رنگ بسائیں. یعنی ہرے رنگ کی لائٹ اپنی آنکھوں میں پیدا کریں اور اس کو دل میں تھوڑا اترنے دیں. یعنی آنکھ آپ نے بند کی. خیر چھوڑیں اس موضوع کو، آگے چلتے ہیں. تو میرے دوستوں چھٹے آسمان پر یعنی سدرۃ المنتہا جہاں پر یہ کیفیات ہوئی کہ وہاں پر وہ روحیں جو اس سے چمٹی ہوئی ہیں، روحیں اس سے چمٹی ہوئی ہیں، فرمایا وہ روح انبیاء کی ہے جو ہرے 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 پرندوں کی شکل میں نظر آ رہی. بولیے سبحان اللہ. تقریر ختم. معراج کا تحفہ سنیں آپ. میں نے 10 نکات لکھے تو اس میں سے صرف یہ 3 ہی بیان کرو. آخری نقطہ سنیے، یہ حدیث بخاری شریف کے اندر ہے. بولیے سبحان اللہ. آپ کی کیفیت یہ کہ بار بار آپ کو جگانا پڑتا ہے، تو میں ایک آخری روایت پڑھ کے پھر آپ کا جو مقصد ہے میں اس طرف بڑھا دوں. لیکن توجہ ذرا اس میں رکھیں. اور یہ لوگ کہیں گے کہ آپ کیا درس دے رہے ہیں؟ میں نے کہا وہ جو آپ کے مطلب کے درس سے پھر آپ وہاں ذرا رجوع کیا کریں. یہاں جو ہمارا مزاج عشقی وہ بیان کیا جائے گا. لیکن ہم بھی دیکھتے ہیں تمہارا کون تھا جو اس کو دلیل سے توڑ کر بھی بتائے. مفتی لکھتے نہیں، لیکن دیکھتے ہیں کون مفتی جو ان دلائل کو کبھی اس نے پڑھا بھی ہو اور اس نے کبھی توڑا بھی ہو. اس کو آئے سامنے آئے، کیونکہ ہم عشق کے بندے ہیں. کیوں بات بڑھائی؟ اقبال کسی مدرسے کا شیخ الحدیث نہیں تھا نہ، لیکن اقبال نے دین کو سمجھا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. سنیے میرے دوستو، یہ حدیث اس لیے پڑھ رہا ہوں اللہ ہمارے شہر پہ کرم فرما، اس وطن کی اللہ حفاظت فرما. بہت بڑی دہشت گردی کا واقعہ آج ہوا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. بہت بڑی دہشت گردی شہر کے اندر ہوئی، ہم اس کی بالکل مذمت کرتے ہیں. اس دہشت گردی کی ہم مذمت کرتے ہیں اور ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ کسی بھی گروہ کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ اسلحہ اٹھا کر اگر کوئی اس کے فرقے کا بھی مخالف ہو تو اس کو وہ قتل کرے. اس کی ریاست میں بھی اور شرع میں بھی کوئی اجازت نہیں ہے. اجازت بولیے بولیے نہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اب آئیے اللہ رب العالمین ان چیزوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ معراج شریف کا تحفہ کیا ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے لائے. اس میں پہلی چیز یہ ہے جو مسلم شریف کے اندر موجود ہے، بڑی توجہ سے سنیے گا، آپ کو تمہارے مطلب کی بات آئی ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ جب میں رب سے ملاقات کر کے آخری دفعہ لوٹ رہا تھا، بولو سبحان اللہ، یعنی 10ویں ملاقات. ایک دفعہ تو خود گئے، 9 دفعہ بعد میں گئے. 9 پنجے 9 پنجے، اتنی ریاضی تو سب کی اچھی ہوتی ہے. 9 پنجے
تو 50 نمازیں ملی تھی تو 9 دفعہ تو ایسے گئے اور 1 دفعہ نماز لینے گئے اور دیدار کیا تو 10 دفعہ حضور گئے. کتنے؟ تلک عشرۃ کاملہ. سبحان اللہ. یہ 10 دفعہ جو بڑا مبارک عدد ہے، 10 دفعہ حضور گئے اور آخری دفعہ جب حضور لوٹ رہے ہیں، بولو سبحان اللہ، تو رب نے کہا محبوب امت کے لیے کچھ لے جا. دوں گا اپنے بندوں کو لیکن دلواؤں گا تجھے تیرے ہاتھ سے. بندے تو حضرت موسیٰ کی امت کے بھی میرے ہی تھے، لیکن ان کی نسبت ان کی نسبت تیری طرف ہے تو ان کو کچھ نہیں دیا لیکن ان کو سب کچھ دوں گا. لیکن اب تو کوئی بہت بڑا کہ جو کھڑے ہو کے سلام بھی نہ پڑتا ہوگا کہ سلام کی کیا ضرورت ہے. میں نے کہا تیری نماز کیا، تیرے سے بڑے بڑے نمازی گزر گئے بنی اسرائیل میں لیکن یہ فضیلت ان کو نہیں ملی. اب پڑھنے جا رہا ہوں، یہ فضیلت تیری نمازوں نے نہیں دی، یہ مصطفیٰ کی نسبت نے دی ہے. تو حل جزاء الاحسان، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی. اب نجدیوں کلمہ پڑھانے کا تو احسان گیا. اب ذرا توجہ کریں. سرکار فرماتے جب 10ویں دفعہ میں لوٹنے لگا، فرماتے اللہ نے مجھے کہا محبوب اپنی امت کے لیے صحرا لے جا. مسلم شریف میں روایت موجود ہے، فرما من ہم بحسنۃ فلم یعملھا. محبوب تیری امت میں سے کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرے، یعنی مجمع میں بیٹھا ہوا ہو اور دل بھر آئے اور نیکی کا ارادہ کرے گا میں جا کر یہ کام ضرور کروں گا، لیکن ہال سے باہر نکلا اور تازی ٹھنڈے ہو گئے، نیکی نہیں کر پایا. توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ غور سے سنو تاکہ قدر پتا چلے، کیونکہ قدر جانو گے تو ایمان بچے گا. 1 لاکھ روپے تمہارے ہاتھ میں اور روڈ پہ ایسی کھڑا رہے ہو تو دوسرا لے کے بھاگ جائے گا، لیکن اس لاکھ روپے کی قدر آپ کو اتنی ہوتی ہے ایسی جگہ چھپاتے ہو کہ پولیس بھی چھانے تو نہیں ملتی، کیونکہ آپ کو قدر ہے. اس سے بڑی قدر دنیا و آخرت کی یہاں پر حضور کی غلامی کی. بولے سبحان اللہ. اس کو یہاں جگا دو، دل میں چھپا کر رکھو، اور مطلب والا ملے تو بلوٹوتھ کر دو، اس کو آگے بڑھا دو، اس کو اپنی ہارڈ ڈسک کے اندر اس کو جمع کر کے رکھو. فرمایا سنو من ہم بحسنۃ فلم یعملھا. فرما محبوب جا اپنی امت کو اعلان کر دے، جا محبوب اپنی امت کو اعلان کر دے کہ کوئی تیری امت میں سے کوئی امتی نیکی کے بارے میں سوچے، صرف ہم سوچے، فلم یعملھا لیکن کرے نہیں، کتبت لہ حسنہ، ہم ایک نیکی لکھ دیں گے، ہم ایک نیکی لکھ دیں گے، سوچنے پر لکھ دیں گے. فرمایا فإن عملھا، اگر واقعی میں جو سوچا تھا وہ کر دے، کتبت لہ عشرہ، تو پھر 10 نیکی لکھیں گے. فرمایا ومن ہم بسیئۃ، جا یہ سنا دے محبوب تیری امت میں سے کوئی شخص اگر گناہ کا ارادہ کرے، گناہ کے بارے میں سوچے، تو فرمایا فلم بعملھا، فرمایا کہ پھر وہ اس پر فلم یعملھا لم تکتب. فرما محبوب نیکی کے بارے میں سوچے، نیکی کرے نا جو سوچا تھا لیکن نیکی لکھیں گے. گناہ کے بارے میں سوچے، گناہ کے بارے میں سوچے، نیکی کے بارے میں سوچا تھا تو نیکی لکھ دی تھی، لیکن گناہ کے بارے میں سوچے گا تو گناہ نہیں لکھیں گے. گناہ، بولو سبحان اللہ. مصطفیٰ جانی رحمت پر رکھو. مولوی صاحب کہتے ہیں یہ انڈین سلام ہے، میں نے کہا نہیں حدیث کے سلام ہے. انڈیا سے تو آپ آئے، انگریزوں نے 1857 میں آپ کو چندہ دیا تھا اور آج بھی آپ کو چندہ مل رہا ہے، اس لیے اس 7 دن کے لیے آئے تھے تو ان کے پیچھے گاڑیوں کے پیچھے بھاگ رہے تھے آپ، اور ایم اے جناح روڈ پر آپ ریلیاں نکال رہے تھے. میں نے کہا یہ آپ کا مطلب تھا، سنیوں کا نہیں تھا. الحمدللہ سنیے. فرمایا جس نے نیکی کے بارے میں سوچا، نیکی کی نہیں لیکن نیکی لکھ دیں گے. گناہ کے بارے میں سوچا، گناہ کیا نہیں لیکن گناہ لکھیں گے نہیں. فرمایا کہ فلم یعمل لم تکتب لہ شیئا فإن عملھا، اگر گناہ کر لیا، جو سوچا تھا وہی گناہ کیا. فرمایا جو نیکی سوچی تھی کی نہیں، پھر بھی ایک نیکی لکھ دیں گے، اور اگر وہ نیکی کر لی تو 10 نیکی لکھیں گے. لیکن فرمایا اگر گناہ سوچا تھا کیا نہیں تو نہیں لکھیں گے، اور اگر کر لیا تو 10 نہیں ایک ہی لکھیں گے. بولیے سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ. یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ یہ بھی فرمایا رب نے مجھ سے، حضرت موسیٰ نے کہا کیا دیا رب نے؟ فرمایا 3 چیزیں دی ہیں.
یہ حضرت عبداللہ مسعود سے بخاری کے اندر ہے، میں بخاری مسلم سے ہی بات ہے. 3 چیزیں دی ہیں. فرمایا کیا؟ فرمایا اوتیت الصلاۃ الخمسہ، 5 نمازیں دی ہیں. فرمایا اوتی خواتم سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کا آخر جو آمن رسول سے لے کر آخر تک وہ دیا ہے. فرمایا تیسرا کیا دیا؟ فرمایا وہ غفر لمن لا یشرک باللہ من امتہ، فرمایا امت شرک نہ کرے، باقی کوئی بھی گناہ کرے میں بخش دوں گا، بخش دوں گا. ملا علی قاری نے یہاں پر لکھا ہے، ابن حجر نے کہا کہ نہیں، وہ جہنم میں جا کر نہ پھر اس کو جنت میں ڈالا جائے گا. ملا علی قاری کہتے ہیں یہ زحمت آپ نے کیوں فرمائی؟ یہ تو بنی اسرائیل کے ساتھ بھی ہوگا، ان کو جہنم میں ڈال کے جنت میں ڈال دیا جائے گا. ملا علی قاری اپنے استاذ کو یاد دلاتے ہیں، حضور استاد صاحب، استاد جی آپ خود کہتے ہیں کہ حضور کی امت امت مرحومہ ہے، رحم والی امت ہے، کہ ہاں کہ سزا کے بعد اگر بخشے تو پھر اس میں رحم کی ترجیح کیا ہے؟ فرمایا یہاں یہ بتایا جا رہا بس مر میرے نام پر، پھر گناہ جتنے بھی بخش دوں گا. اور یہ کرم نوازی اس لیے ہوئی کہ اسی کے جلوے اسی سے ملنے. بولو سبحان اللہ. اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف. مقصود یہ تھا ہمارا، مطلوب یہ تھا، مراد یہ تھا کہ دل میں حضور کی یاد کو تازہ کیا. مطلوب مقصود یہ تھا کہ اللہ نے جو ہمارے محبوب کو شان عطا فرمائی ہے وہ دیکھی جائے. یہ فلمیں، ڈرامے، طوطے مینا کی کہانیاں نہیں ہیں. میں نے پہاڑ سے اونچا قد رکھنے والے علماء کی کتابوں کے حوالے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور اگر حوالے نہ بھی ہوتے تب بھی میں کہتا کہ سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی. بغیر دلیل کے مانتا ہوں، میں بغیر دلیل کے مانتا ہوں، سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی. بولو ہاتھ یوں کر کے، سب سے بالا وہ والا بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں کا آقا ہمارا نبی. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. وقت کیونکہ معنی کے زیادہ ہوا لیکن حضور کے عشق میں زیادہ ہوا، حضور کی محبت میں زیادہ ہوا. نہ سنانے کا شوق تھا نہ شوق تھا، شوق حضور کے ذکر کا تھا. آپ تشریف لائے، آپ نے اتنا وقت دیا. میں نے کچھ کرنٹ ایشوز پر جو باتیں تھی وہ بھی آپ کے سامنے صرف اس لیے پیش کی ہے تاکہ آپ کو گرد و نواح میں پاکٹ ماروں کا بھی خیال رہے کہ ضروری نہیں کوئی پسٹل دکھا کر آپ کو چھینے، کوئی دوست بن کر بھی آپ کا بٹوا نکال سکتا ہے. تو اس لیے میں نے یہ بات آپ کے سامنے کی ہے. مفتی بن کر بھی کوئی آپ کو گمراہ کر سکتا ہے، مولوی بن کر بھی گمراہ کر سکتا ہے. اس لیے میں نے بات کی ہے کہ طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں. کیوں بات بڑھائی ہے؟ اللہ رب العالمین درس نظام مصطفیٰ کو قبول فرمائے. اس حال والے کو بھی اللہ برکت عطا فرمائے کہ اتنا ٹائم ہمیں دے دیا انہوں نے. یہ بھی عاشق رسول ہیں اور یقیناً حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو اللہ ان کو برکت عطا فرمائے. جنہوں نے بزم سجائی اللہ ان کو برکت عطا فرمائے. اور اللہ ہمارے ذوق کو صحت کا پابند نہیں، حضور کے عشق کے مزاج کا پابند ہے. نہیں آ رہا، آج ذرا سر میں درد ہوا اس لیے مذاق نہیں آیا. میں نے کہا ایمان اب کامل نہیں. یار آج ذرا پیٹ میں درد تھا اس لیے ذرا مزہ نہیں آیا. تو پھر آپ ذرا بیٹھیں کسی عاشقوں کے پاس جس میں جسم ختم ہو، روح جسم پر غالب ہو. سر کہاں پڑا ہوا؟ جن کے سر بھی کٹے ہوئے وہ بھی حضور کا ذکر کرتے ہیں، ہاں حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں. تو ہم ان جیسے تو نہیں ہو سکتے لیکن کچھ مزاج تو بنا سکتے ہیں نا. تو اللہ رب العالمین اپنی طبیعتوں سے بڑھ کر، اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر حضور سید عالم کا ذکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. درجنوں علماء سے آپ نے تقریریں سنی ہیں، آج بھی آپ نے سنی ہے. ہر تقریر مختلف ہوتی ہے لیکن پھر بھی معراج پر گفتگو ختم. کیا شان اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.